السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاکسک ان لاز. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ جو ہمارے فیملی ریلیشن شپس ہیں, خاص طور پہ شادی کے بعد مدر ان لا, فادر ان لا, بردر ان لا, سسٹر ان لا, یہ سارے جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اندر ٹاکسیسٹی کیوں آتی ہے, اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیوں کرتے ہیں, واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ دیٹ, اور اس کو ہم لوگ فکس کیسے کر سکتے ہیں, اس کا سلوشن کیا ہے. ہر دوسرے گھر میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ بھئی میں شادی کے بعد گھر میں ایڈجسٹمنٹ میں پرابلمز آ رہے ہیں, ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں, یا جو فیملی ہوتی ہے اس کو ڈفیکلٹی ہو رہی ہے نئے بندے کو ایکسیپٹ کرنے میں. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. اس کے علاوہ علی سیٹھی پسوری گانے کے مشہور سنگر جو ہیں, انہوں نے بڑے کنٹروورشل قسم کا ایک انسٹاگرام پوسٹ کیا جو کہ بہت پھیلا بھی اور لوگوں نے بڑا غم و غصے کا اظہار بھی کیا. اس پہ ہم بات کریں گے. اور ایک بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ, عائشہ جہاں زیب جو ایک اینکر پرسن ہے, ان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude, raw edition. ابھی تک ہمارا raw edition چل رہا ہے. سیٹ ضرور آئے گا, ضرور بنے گا, بے فکر ہو جائیں. میرے پاس علی ای ولاگز مشہور زمانہ موجود ہیں. علی بھائی سیٹ کب بنے گا؟ بس بہت جلدی انشاءاللہ. پکی بات کریں, آپ اس وقت آن ایئر ہیں, اگلے الیکشنز تک مجھے بن جائے گا. چلے ٹھیک ہے. اب میں نے کہا آپ کہیں گے قیامت سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ, امید ہے اس سے بہت پہلے. چلیں الحمدللہ جی. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر آن دا شو. اور میرے ساتھ موجود ہیں جی دانیال عبداللہ, ہمارے ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ. دانیال بھائی ویلکم. جزاک اللہ جا بھائی. آج آپ سے میں بڑی کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں. ہم نے علی سیٹھی کے بارے میں, تو انشاءاللہ ابھی میں فوراً ہی آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن میں آج اپنے اسپیشل مہمان خصوصی کا تعارف کراتا چلوں, جن کو میں پیار سے چیف گیسٹ کہتا ہوں. یہ ہستی وہ ہے جو ہمیشہ ہی مسکراتی رہتی ہے. فہد محبوب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. فہد بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. تھینک یو بھائی. اپیرنٹلی دس از یور فرسٹ ٹائم کمنگ ٹو MWA, جی رائٹ؟ جی بالکل. اچھا, فہد بھائی کی اور میری جو اسٹوری ہے وہ بڑی پرانی ہے, اور شاید آپ کو یاد ہو, مجھے سب یاد ہے, ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ایک دفعہ یہاں پہ اسلام آباد میں 2010 کی بات ہے یا 2011, موسٹ پروبلی 2010 یا 2011 ونڈز آف چینج کا ٹور چل رہا تھا, یا نہیں چل رہا تھا ایکچولی, اس سے پہلے کی بات ہے. اور اس میں ہم ایک اسلام آباد میں ایونٹ پہ ایک ساتھ اکٹھے پائے گئے. ڈاکٹر اسرار جو ہیں رحیم اللہ, اس میں ان کا بھی خطاب تھا, اور بھی بہت سارے اسپیکرز تھے ماشاء اللہ وہاں پہ. تو ادھر ہم دونوں بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ وی ور آڈینس ممبرز بیسکلی, اینڈ اسٹوڈنٹس تھے, دین سیکھنا چاہتے تھے, ایک تڑپ تھی, ایک جذبہ تھا. تو میں چاہوں گا کہ اگر وہ کلپ کہیں مل جائے تو ہم ایئر بھی کر دیں, ساتھ ساتھ دکھا بھی دیں, کیونکہ بڑا گولڈن کلپ ہے وہ. اینڈ دیٹس وین آئی میٹ یو فار دا فرسٹ ٹائم, اور آپ نے اپنا تعارف بھی کرا تھا, بحریہ یونیورسٹی کا کوئی کنیکشن نکالا تھا آپ نے, اینڈ جو ہے نا الحمد للہ وی بین ان ٹچ ایور سنس. تو ابھی جی فہد بھائی جو ہیں وہ میرے رائٹ ہینڈ مین ہیں, اور میرا جو CEO آفس ہے اس کے اندر بڑی زبردست شاندار قسم کی جو ہے وہ ڈیوٹیز کو جو ہے نا وہ نبھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ IT کے پروفیشنل بھی ہیں, IT گرو بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے HR ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر. بیٹھے تو لیفٹ سائڈ پہ, تو رائٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ مین ہے, رائٹ ہینڈ مین, ٹھیک ہے. تو پھر میں اپنی پوزیشن بدل لیتا ہوتا ہوں. اچھا, ان کا نام جو چیف گیسٹ ہے وہ یوں پڑا کہ میں نے کہا نا رائٹ ہینڈ مین ہے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میری کہیں ٹاک تھی ایک پرٹیکولر یونیورسٹی میں, اور ہوا یہ تھا کہ ہماری جو ٹیم تھی انہوں نے ڈبل بکنگ کرا دی تھی. میری بکنگ 2 یونیورسٹیز میں سائملٹینیسلی ہوئی ہوئی تھی. تو ظاہری بات ہے ایک وقت میں 2 جگہ پہ ہونا اٹس امپاسبل. تو میں نے پھر سوچا کہ میں کس کو فون کروں. تو مجھے ان کا پتہ ہے کہ ماشاء اللہ یہ بڑے پنکچوئل آدمی, اور میں نے لٹرلی آپ کو آئی تھنک شاید 40 منٹ کا نوٹس دیا ہوگا موسٹ پروبلی اس طرح. اور کیونکہ لٹرلی 40 منٹس یعنی اٹ ٹیکس 30 منٹس فرام ہز ہاؤس ٹو دیٹ یونیورسٹی. تو لٹرلی ان کو 40 منٹس یا 45 منٹس کا میں نے ہیڈ اسٹارٹ دیا. میں نے کہا جی آپ اویلیبل ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اویلیبل تو ہوں, لیکن ٹاک لیکچر اس طرح. میں نے کہا نہیں, آپ جائیں اور آپ دیں, میرے بہاف پہ جائیں, اور یہ ٹاپک ہے اتنا تو آپ کو آتا ہی, آپ ایزی ہو کے نا وہاں پہ جائیں. یہ جی جبا شبا پہن کے پہنچ گئے, اور مزے کی بات یہ پوری فیملی کو ساتھ لے کے, ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آگے پتہ چلا یہ چیف گیسٹ تھے,
یعنی کہ وہ جو ایونٹ تھا اس پہ دے ور لوکنگ فار اے چیف گیسٹ, یہ وہاں پہ گئے, ان کو بڑی ٹرافی بھی ملی, بڑی اچھی ٹاک ہوئی, مجھے فیڈ بیک بھی آیا اس کے بعد بھی تھی, جو بھی اسپیکر آپ نے بھیجا تھا ماشاء اللہ بڑا زبردست کام ہو گیا. سو وہاں سے پھر ان کا نام چیف گیسٹ پڑ گیا. میں ایکچولی صوب پہنا ہوا تھا, وہ ویسے ہی نا سردیوں کے دن تھے, اور جب ضیاء بھائی کی کال آئی تو میں نے صرف کوٹ اوپر پہنا اور چپل پہنے ہوئے تھے اور بس چل دی. اچھا, اور وہاں جب گیا تو انٹرنس پہ وہ بوکے لے کے کھڑے, میں نے کہا یہ کیا ہے, کس کے لیے, اور دین آئی ریئلائزڈ کہ دین اٹ ڈاونڈ اپون می کہ چیف گیسٹ کے لیے. وہ بھی میں چاہوں گا تصویر ہم وہ بھی دکھا دیں, وہ بھی میرے پاس کہیں پڑی ہوگی انشاءاللہ. تو الحمد للہ جی یہ ان کی اسٹوری ہے, اور ماشاء اللہ ابھی یہ ہمارے ساتھ سی آفس کے اندر جو ہے نا ایسوسیٹیڈ ہیں. سب سے پہلے جی میں آتا ہوں دانیال بھائی آپ کی طرف. یہ میرے پاس ایک پوسٹ آئی, میں نے کہا چلا آپ سے شیئر کرتے ہیں. علی سیٹھی جو ہیں مشہور زمانہ پسوری والے جو آپ کے ہیں سنگر جو ہیں, اور نجم سیٹھی کے بیٹے ہیں, اور جگنو محسن کے بھی بیٹے ہیں, اور ان کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا. ان کے بارے میں خبریں آئی تھیں کہ جی ان کی شادی جو ہے وہ ایک مرد سے ہو گئی ہے, اور اب انہوں نے اپنی ایک بچپن کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے انسٹاگرام پہ, اور لکھا ہے ساتھ کہ ہائی لٹل ون. یہ اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آئی نو اٹس ہارڈ سم ٹائمز وین دے ٹیل یو ٹو ناٹ بی یو, but the very thing that makes you different will become a source of tremendous beauty and power. Love awaits. اور آگے لکھا ہے #happy pride. تو سمجھدار کے لیے اشارہ اور بیوقوف کے لیے کنارہ کافی ہوتا ہے. تو اب یہ بیسکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ ہیپی پرائڈ کا مطلب کیا ہے, ہیپی LGBT ہیپی, یعنی کھل کے آپ اوپنلی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یو آر ڈفرینٹ, میننگ کہ وہ جو ہیٹروسیکشول, جس کو ہیٹروسیکشول نارمیٹیوٹی کہتے ہیں, اس سے آپ ڈفرینٹ ہو, بٹ کوئی بات نہیں, تسلی رکھو, ٹھنڈ رکھو, ایزی ہو جاؤ, ریلیکس ہو جاؤ, کیونکہ لو اویٹس یو اینڈ سو آن. تو اب اس پہ خیر ان کو بہت زیادہ کنٹروورسی بھی ہوئی, بہت لوگوں نے, اگر آپ کامنٹ سیکشن میں جائیں تو کافی لوگوں نے ان کو اس پہ بہت کچھ کہا ہوا ہے. البتہ میرب معیز جو ہمارے بھائی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کامنٹ کرتے ہیں کہ لو یو ٹو دا مون اینڈ بیک. تو اس سے مجھے لگا کہ دیکھیں یہ سارے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو LGBT اور اس ایجنڈا اور اس نیریٹو کو فروغ دینے والے لوگ ہیں, یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں, وچ از کوائٹ بزار. تو ابھی بھی اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ اصل ایجنڈاز کیا ہیں, اصل موٹیوز کیا ہیں, اصل آبجیکٹیوز کیا ہیں, تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. ہم تو پچھلے کئی سالوں سے اس ٹاپک کو لے کے چلے ہوئے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, آپ انسان کو کم اور اس کی باتوں کو زیادہ سنیں غور سے, کہ ایک انسان چاہے جتنا بھی فیمس ہو, جتنا بھی پاپولر ہو, وہ کیا کیا رہا ہے, وہ کس چیز کو فروغ دے رہا ہے, وہ کس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. اگر تو وہ چیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے, اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, الحمدللہ وی کین ایکسیپٹ اٹ. کوئی بندہ بھی اچھی بات تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے نا, لیکن اگر وہ بندہ بات کر رہا ہے اور وہ ڈائریکٹلی آپ کے دین کے ساتھ کلیش کرتی ہے, اور آپ اگر اس طرح کے شخص ہو جس کے لیے دین اہم ہے, دین امپورٹنٹ ہے, اللہ کی بات امپورٹنٹ ہے, اللہ کے رسول کی بات امپورٹنٹ ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو ہمیں اپنا رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے. سمپل سی بات ہے. میں زیادہ کوئی سخت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, نہ میں کوئی اس طرح کی کوئی ہیٹ کیمپین چلا رہا ہوں. آل آئی ایم سیئنگ از ٹو آور ویورز اینڈ لسنرز کہ جب بھی آپ کسی کی بات سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو انالائز کر لیا کریں کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے شریعت کے پیمانے پہ کیا یہ بات لیجٹمیٹ بات ہے. اگر تو ہے ایکسیپٹ کر لیں, اگر نہیں ہے تو اس کو دیوار پہ دے ماریں. وی شوڈ ناٹ فالو اٹ. تو دانیال بھائی آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, بیکاز اوبیسلی آپ کی ریسرچ اور اسٹڈیز میں بہت زیادہ ہے. یہ کیا نیکسس ہے اس قسم کی اینٹیز کا پاکستان میں؟ ضیاء بھائی نیکسس تو اب تو میرے خیال میں لوگوں کے سامنے آ گیا, ہم تو اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں, بلکہ مجھے یہاں پر میں تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو جو روایتی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں, مجھے گزشتہ کچھ عرصے سے نا لوگوں نے بہت زیادہ میسیجز کرنا شروع کر دیے, جس میں حلقہ احباب کے بھی لوگ تھے ہمارے اور بھی لوگ تھے. تو یہ کہتے ہیں یار بس کر دیں یار, 2 سال سے میں تقریباً 2 سال سے آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یار, آپ کہتے ہیں جب کہیں پہ جاتے ہیں کسی پبلک فورم پہ اور آپ یہ LGBT اور یہ ٹرانسجینڈر کے اوپر یعنی بات کرتے ہیں, تو اب میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ یار تو ہم کیوں بات نہ کریں. آپ دیکھیں بات اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ زیادہ اس پہ جتنی بات ہونی چاہیے بلکہ جتنا ایکشن ہونا چاہیے تھا پاکستان میں ابھی تک وہ اس کے قریب بھی کچھ نہیں ہوا. ابھی آپ کی پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹرانسجینڈر لاء کے حوالے سے. آپ کو پتہ جو ڈیسیجن آیا ہے وہ سسپینڈ ہو گیا تھا کیونکہ وہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں سپریم کورٹ کے چیلنج ہو گیا تھا. اب اللہ اللہ کر کے جا کے وہ بینچ بنا ہے, قبلہ ایاز صاحب کو اس میں تعینات کیا گیا ہے, اور ابھی اس میں ہیئرنگ دوبارہ سے شروع ہوگی اور دوبارہ سے یہ چیز.
لیکن اس چیز کو بھی ٹھیک ٹھاک عرصہ گزر چکا ہے, 2 سال تقریباً اس سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے. اور یہاں پر جو یہ لوگ ہیں, جو علی سیٹھی جیسے لوگ ہیں, محرب معیز جیسے لوگ ہیں, ان کی آپ دیکھ لیں. اور یہ علی سیٹھی اگین بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے, آپ نے ذکر بھی کر دیا, اس کے جو والد صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کتنی اہم حکومتی پوزیشنوں میں رہ چکے ہیں. اور پاکستان کے اندر وہ ان کا جو پاکستان کی حکومت کا جو سٹرکچر ہے, انز اینڈ آؤٹس ہیں, وہ بلکہ اپنا جو شو بھی کرتے ہیں. اگر آپ ان کا 1-2 شو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یار یہ بندہ پاکستان کے کسی چھوٹے ڈپارٹمنٹ سے لے کر کسی بڑے ڈپارٹمنٹ اور انٹرنیشنلی بھی یہ بندہ بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہے. اس کو اندر ہی خبریں پتہ ہوتی ہیں, اس کو سسٹم کو اتنا اچھے طریقے سے یہ جانتا ہے یہ بندہ. اور وہ بندہ جو بھی سیاسی طور پہ تجزیہ پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے, یعنی جو چیز مہینے بعد ہونی ہوتی ہے نا, کسی ادارے نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, آپ کے پرائم منسٹر نے لیٹ سے کوئی فیصلہ کرنا ہے, کیبنٹ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, وہ سیٹھی صاحب مہینہ پہلے بتا دیتے ہیں. صحیح ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ وہ حکومتی اداروں کے اندر ان کی جو جڑیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. تو اور جس کے اپنے گھر میں اس کا بیٹا, ایک تو نا کہ بیٹا گے کمیونٹی سے تعلق ہے وغیرہ وغیرہ, نہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ, بلکہ اس کو پورا آپ سمجھ لیں چیمپئن کر رہا ہے اور اس کو لیڈ کر رہا ہے. جب یہ شادی والا معاملہ آیا تھا ان کے بیٹے کی, وہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا, اس پہ ان کے دونوں پیرنٹس کا ایک بیان بھی نہیں آیا. تو جو اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹے کو اس طرح کی حرکتوں پر نہ صرف آمادہ ہیں بلکہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ اس پوسٹ میں یہی کیا گیا ہے. تو وہ ہمارے ملک کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں اور مذہبی بنیادیں ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ بالکل اچھا, کچھ عرصہ پہلے یہ نجم سیٹھی صاحب کا ایک اور ویڈیو میرے سامنے سے گزرا, جس میں وہ, میں چاہوں گا وہ ہم چلا بھی دیں, بلکہ جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کے فروغ کے بارے میں, اور اس ٹورزم کے فروغ میں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں ریلیکس ہونا پڑے گا. مجھے نہیں پتا وہ کتنا پرانا ویڈیو ہے, بٹ بہرحال وہ یہ کہ جس طرح بہت ساری چیزیں جو ویسٹ میں ہوتی ہیں, جس میں کلبز ہوتے ہیں, پبز ہوتے ہیں, الکوہول ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں, ٹورزم کے لیے ایک لبرل ماحول بنانا پڑے گا. یہ ماحول یہاں ایسا کلچرلی ریسٹرکٹڈ ماحول ہے, کنزرویٹو ریلیجس ماحول ہے کہ جس میں ٹورزم نہیں فلرش کر سکتی. جو وہ ٹورزم جو باہر سے پیسے لے کے آتی ہے اور یہاں خرچ کرتی ہے, ان کے لیے ایک اسپیشل سچویشن چاہیے جس میں وہ آنا چاہیں. ان چیزوں کے ساتھ ہوٹلز چلتے ہیں, ہوٹل کے اندر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری چلتی ہے, اس کے اندر لیجر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور اس کی اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو میں شاید ذکر نہیں کر سکتا. تو وہ بیسیکلی آپ دیکھیں نا, سعودی عربیہ کے اندر بھی جب محمد بن سلمان آیا تو اس نے کہا کہ یار ہم نے تھوڑا ٹورزم انڈسٹری کو اپنی کرنا ہے, تھوڑا سا آئل ڈپینڈنٹ اکانومی سے ہم نے تھوڑی دوسری چیزوں کے اوپر بھی جانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نائٹ لائف جسے لوگ کہتے ہیں, وہ نائٹ لائف لے کے آئے اپنی کنٹری میں. اور تو یہ پاکستان کے اندر بھی یہی, پاکستان میں تو خیر حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر جو ہو رہا ہے, اور اسی طرح ابھی واقعہ بھی ایک آیا ہوا ہے راول پنڈی کی ایک ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کا, اس میں FIR بھی کاٹی گیا, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اسی طرح ضیاء بھائی ابھی 1-8 مہینے بعد انشاءاللہ, میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, میں ایک بہت بڑی چیز پہ کام کر رہا ہوں. صحیح. آپ جیسا یہ نا ہماری سیاست میں پیناما لیکس اور دبئی لیکس وغیرہ آتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی ایک لیکس لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس میں کہتے ہیں بہت, اور وہ کوئی الزامات نہیں ہوں گے, ثبوت تو ہم پہلے بھی پیش کرتے رہے ہیں سارا کچھ, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو ایسا ایکسپوز کریں گے کہ یہ کہیں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے. محرب معیز کی آپ نے بات کی, محرب معیز پہ تو مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے. ایک تو جب بھی میں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ ان کا نام لیتا ہوں یا ہم ان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ. اچھا. ان کو کافی برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ہمیشہ ان سے پوچھا ہے, اور میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے دوبارہ پوچھ رہا ہوں, صحیح ہے, اور ان کو ڈیئر کرتا ہوں کہ وہ, میں یعنی لٹرلی مسٹر معیز میں آپ کو ڈیئر کرتا ہوں کہ آپ آ کر یہ کہہ دیں کہ آپ LGBTQ کمیونٹی کو سپورٹ نہیں, LGBTQ سے آئی مین ہومو سیکشولس کو سپورٹ نہیں کرتے, اور آپ کا ہومو سیکشولس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی لورینزو گے کلب والا جب اپلیکیشن گئی, جی جی بالکل, تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری ہمیشہ عادت ہے, لیٹ سے اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگے تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا, بجائے یہ کہ میں آگے پیچھے. اسی طرح جب ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر جب کوئی الزام لگتا ہے تو لوگ ہمارے تک پہنچنے کہ بھائی محرب معیز نے یہ کر دیا, تو میری یہ عادت ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں اور میں فوراً ویریفائی کرتا ہوں انہی سے
کہ یار آپ کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے. تو اور ہمارا اسلام بھی ہمیں اس کی ترغیب دیتا ہے, سورہ حجرات کا جو حکم ہے کہ تحقیق کر لیا کرو. تو میں نے وہ لورینزو گے کلب والا جب آیا تو میں نے ان کو میسج کیا, ان سے رابطہ کیا اور ان سے کافی اچھی بات ہوئی. اور اچھا ہماری ویسے ایک بات ہے کہ ہماری جب بھی پرائیویٹلی بات ہوتی ہے تو بڑے اچھے انداز میں ہوتی ہے, اس میں کوئی بدتمیزی یا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس میں جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ بھائی یہ تو کوئی ہومو سیکشول ہے اور میرا ہومو سیکشول کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یار آپ کا رابطہ نہیں ہے. میں کہا پھر بھی کوئی اندازہ, کوئی کسی سے آپ پوچھ کے مجھے بتا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں کسی سے پوچھ کے نا, کیونکہ ان کا تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہے. جی بالکل. اور مجھے یہ تھا کہ ایبٹ آباد اتنا بڑا شہر نہیں ہے, اور ایبٹ آباد کے اندر اگر کوئی LGBTQ کمیونٹی ہے تو محرم موئز تو لازمی اس میں انوالوڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا. اور جب سے انہوں نے خواجہ سرا کا روپ دھارا ہے نا, تو اس ٹائم سے یہ جو ان کی جو پبلک اپیرنس جتنی ہوتی ہے, جب بھی ان سے ہومو سیکشولز کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے تو وہ اس کو گول کرتے رہے ہیں. تو ابھی میں پھر ان سے ڈیر کرتا ہوں, ان کو ڈیر کرتا ہوں کہ بھئی آپ کا کمنٹ دیکھیں آپ. جی بالکل صحیح ہے. اور اب تو یعنی اور ڈیر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بھئی آپ کی طرف سے ہمیشہ منافقت ہوتی ہے, اور سارا کچھ آپ کی وہ شہزاد غیاث کے ساتھ جو پوری ویڈیوز اور وہ پوری ایک سیریز تھی, اور یہ لوگ بھی پتہ نہیں بعد میں انٹلیکچوئلس بن جاتے ہیں, اور ان کا یہ جتنے بھی ہیں ان کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی بیہودہ چیزوں سے سٹارٹ لیا تاکہ ان کو ویوز ملیں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ویوز کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اس کے پیچھے پورا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اسی طرح یہ علی سیٹھی ہے, یہ بھی دیکھیں, اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کی جب یہ حرکتیں کرے گا تو اس کو بڑا نقصان ہوگا. اس کے کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے فینز ایسے ہوں گے جو اس کے میوزک کو تو پسند کرتے ہوں گے, لیکن اب اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. بالکل, ہم نے دیکھا تھا وہ کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے لکھا تھا استغفر اللہ, ان فالوئنگ یو وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ ظاہر سی بات ہے, یہ قیمت ادا کرتے ہیں یعنی اتنی بڑی اپنی یہ فالوئنگ کو لوز کرنا اور سارا کچھ, کیونکہ یہ لوگ بالکل ایک مشن میں, جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک فرض سمجھ کر کے معاشرے کی اصلاح کرنا اور اسلام کی ایز اے دین اس کی تبلیغ کرنا, ترویج کرنا, ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور بہت بڑا فرض عین سمجھتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک متبادل دین ہی میں کہوں گا, ایک متبادل لائف سٹائل ہے. یہ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اس کے علم بردار ہیں اور اس کو یہ بڑا ریلیجسلی کر رہے ہیں, اور ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ان کے ویوز کم ہوں گے, ان کے کچھ ہوگا, اور وہ لگے ہوئے ہیں. اور ایسے میں جو اب اس میں ہم لوگوں کو کال ٹو ایکشن کیا دے سکتے ہیں. میں تو لوگوں کو یہی میں ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یا تو آپ اس سائڈ میں چلے جاؤ, یا اس سائڈ یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے نا, اور یہ جو درمیان میں اتنا بڑا عوام کا چنک ہے, میں یقین مانے ان کو دیکھ کے نا بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, آپ ان کی سائڈ میں چلے جائیں تاکہ ایٹ لیسٹ ایک کلیئرٹی آئے ہمارے معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے. اور میں تو جب بھی ان لوگوں کے ساتھ پرائیویٹلی ملتا ہوں, انکلوڈنگ محرم موئز سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی, تو میں نے ان ساروں کو کہا, میں نے کہا دیکھیں میں کبھی بھی پبلکلی بھی یا پرائیویٹلی بھی یا کبھی بھی, کیونکہ ہم تو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ ہم کبھی بھی خفیہ کام نہیں کریں گے. ہم جو کام کریں گے ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, سرعام کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. صحیح ہے. اور کبھی بھی آؤٹ سائڈ دا لا آپریٹ نہیں کریں گے. صحیح ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے ہم سب کا. بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا تو ہم ہر لیگل پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گے. اگر آپ لوگوں کے اندر دم خم ہے تو آپ لیگلی ہمارے ساتھ مقابلہ کریں, اور آپ عوام کے سامنے ہمارا مقابلہ کریں, اور آپ ہمیں غلط ثابت کرائیں. اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں بالفرض اور پاکستان میں یہ LGBTQ لاز آ جاتے ہیں, تو میں باقیوں کو تو نہیں پتا, میں ایٹ لیسٹ اپنے فیملی سمیت افغانستان یا کسی اور جگہ پہ ہجرت کر جاؤں گا. صحیح ہے. تو میں پھر پاکستان میں نہیں رہوں گا. اگر پاکستان میں تو, اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو جس پیس پہ حالات جا رہے ہیں, حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. تو باقی جو لوگ ہیں جو بالکل ہی اس چیز کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے, تو ان کو بھی یہ ہے کہ یار اب خدا کے لیے آپ ایک سائڈ پہ آ جائیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈنڈا سوٹا اٹھا لیں اور ان لوگوں کے خلاف کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو روکیں, ایک نظریاتی طور پہ کال آؤٹ کریں, کم از کم ان لوگوں کو اس چیز پہ کنڈیم کریں. اب میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے کمنٹس ہیں, صحیح ہے, لیکن وہ دیکھیں جب وہ پوسٹ آئی تو بیچ میں ایک
ایک آپ کو کلسٹر ملے گا کمنٹس کا جس میں وہ استغفر اللہ وغیرہ. جی. لیکن اب ان لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں نے باقاعدہ اس کو ریلیجیسلی کمنٹس کر کے ابھی آپ کو کوئی 1000 کمنٹ بعد جا کر آپ کو ایک کوئی استغفر اللہ والا کمنٹ ملتا ہے. میں اس چیز میں یہ کہتا ہوں ضیاء بھائی کہ نا آج کا جو مسلمان ہے نا اس کی بیسک جو رسپانسبلٹی ہے نا اس کو وہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے نا, تو اب جو معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے وہ ہم ظاہر پہ کریں گے. ٹھیک ہے, کہ کس بندے کا ایکشن ظاہری طور پہ وہ کیا ہے. بالکل. تو آج کے مسلمان کو کم از کم اتنی بصیرت ہونی چاہیے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہر یوتھ جو ہے نا وہ علامہ بن جائے, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم ایٹ دا ویری لیسٹ اتنی بصیرت تو ہو کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس بندے کا کون سا ایکشن جو ہے وہ اس کو کہاں پہ لا کے کھڑا کرتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے انسان کا پرائیویٹ لائف میں گناہ کرنا, ٹھیک ہے, دوسری چیز ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے آ کے گناہ کرنا پبلکلی, تیسری چیز ہوتی ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا بلکہ پبلک میں آ کے اس کو پروپیگیٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کی مثال تو مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ اتنے کھلم کھلا آ کے ایک چیز جو کہ اللہ کے دین کی اتنی مخالفت میں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جنگ ہے, اس کے لیے وہ اتنا زیادہ کھلے عام آ کے تیار ہیں اور آل گنز بلیزنگ دے آر گوئنگ اباؤٹ اٹ. تو ہمارا جو آج کا مسلمان ہے اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا چیز اسلام ہے اور کیا چیز جو ہے وہ کفر ہے. یہ جو ہم نے ڈیفینیشن لیا ہے نا یہ لبرلزم کی, یہ ایک اسکیپ راؤٹ ہے بیسیکلی. یو نو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, دیر از نو سچ تھنگ ایز لبرل اسلام. یو نو یہ یا تو اسلام ہے یا پھر کفر. ٹھیک ہے, اسلام میں بھی وہ شخص جو کہ شاید اسلام کی چند چیزوں پہ نہیں چل سکتا وہ کمزوری ہے اس کی, بٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹنگ سم تھنگ دیٹ از پارٹ آف یور دین, وہ تو کفر ہے, وہ انکار ہے. کفر کیا ہے؟ انکار ہے. تو دیر از نو سچ تھنگ ایز لبرلزم وچ گیوز یو a permission to allow to propagate these things. بلکہ اس میں بھی ایک لیولز ہیں نا کہ یا تو آپ ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں یا دل میں برا سمجھیں, اور دل میں برا سمجھنا بھی سب سے کمزور اسٹیٹ ہے. ایگزیکٹلی, آئی ریئلی اپریشیٹ دیز پیپل ان دا کامنٹس جن کو یہ بصیرت ہے. میں وہ کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہوں گے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, ٹھیک ہے, جنہوں نے وہ اس کو گانے بھی سنتے ہوں گے, اس کو فالو بھی کیا ہوا ہے, لیکن کم از کم دیکھیں ان میں اتنی بصیرت تو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انفالوڈ, بیکاز دس پرنسپل دیٹ یو سیئنگ از اگینسٹ اسلام. ایبسلیوٹلی. اور اس میں جو ہمارے دین کے اندر بھی جو بنیادی چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو فار ایگزامپل سیدنا لقمان کا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, اور بیٹا ان کا چھوٹا سا یا بنیا کر کے اس سے بات کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے شرک نہیں کرنا, میرے بیٹے اس طرح سے اپنی آواز کو مدھم رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے. یعنی ایک بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کال اے اسپیڈ. اگر تمہیں کہیں اچھائی نظر آتی ہے اس کو اپریشیٹ کرو, برائی نظر آتی ہے اس کے بارے میں یعنی اس کو بتاؤ کہ یہ چیز غلط ہے, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. یعنی ایک بچے کو کہا جا رہا ہے, تو بڑوں کی پھر کیا بات ہوگی. اسی طرح سے سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری سیلویشن جو ہے, ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کو. یعنی کہ آپ کی نجات نہیں ہو سکتی اگر آپ کہتے ہیں نا جی میں اپنے جو آپ نے کہا نا وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے کہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, نجات تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ نیکی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں کرتے. یعنی آپ نیکی کا حکم دیں گے, لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے, اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تو پھر کل کو آپ ہی نے اللہ کو جواب دینا. تو آئی تھنک آج کل کے اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر جہاں پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, چلیں اور کچھ نہیں تو کسی بھی اپنے ایکشن کو جو آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہو حقیر نہیں سمجھنا, چاہے وہ کوئی پازیٹیو ایکشن ہے یا نیگیٹو ہے. آپ کبھی کبھار کسی کو شاید بلی کرتے ہوئے سائبر بولنگ کے اندر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہو یا کوئی انسلٹ کر دیتے ہو, آپ کو لگتا ہو کہ یار میں نے کیا کہا ہے, چھوٹی سی تو بات کی ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا اس اسکرین کے پیچھے ایک انسان تھا جس کے جذبات ہیں اور اس کے جذبات مجروح ہیں آپ کی بات سے. دوسری طرف ایک چیز آپ کو بری نظر آ رہی ہے کلیئر کٹ جو کہ اسلام کی بنیادوں سے ٹکرا رہی ہے, اور آپ خاموش بیٹھو کہ میرے کامنٹ سے کیا ہوگا. نہیں, آپ کے کامنٹ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے, بیکاز اسی سمندر کے اندر قطرہ قطرہ کر کے ہی سمندر بنتا ہے نا. اور دیکھیں نہ صرف کامنٹ کو میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو لیولز ہیں نا حدیث میں بتایا گیا کہ دل میں برا جانا ہو ہاتھ سے روکو, زبان سے برا کہو. میرے خیال میں اگر آپ نے کامنٹ کر دیا تو آپ سمجھ لیں آپ زبان سے برا بلا کہہ رہے ہیں, اور ہاتھ سے روکنے والا یعنی جو طریقہ ہے وہ میرے خیال میں آپ جائیں ایف آئی اے میں ان کے خلاف کمپلینٹ کریں. بالکل ایف آئی اے میں دیکھیں, میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہی ہاتھ سے روک سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نہیں, میں اگر اپنی بات کروں تو میں اس بار کم از کم اس سے ریلیٹڈ 7-8 کیسز میں انوالوڈ ہوں. آپ چیک کر لیں, وہ انشاءاللہ ان کی تفصیلات بھی رکھ دیں گے.
تو لیکن وہ کیسز ایسے ہیں جو ایسے قوانین یا ایسی چیزیں جو بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں نا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. مثلا جیسا ٹرانسجینڈر لا تھا, وہ پورا ایک لا تھا, اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا, اور وہ ابھی بھی جب میں نے بتایا کہ دوبارہ اس کے اوپر سماعت شروع ہونے والی ہے اب سپریم کورٹ میں, تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پہ کام کریں گے. اسی طرح آگے پیچھے تو اگر 100 درخواستیں بھی چلے جائیں نا پورے پاکستان سے FIA کے پاس, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کم از کم کوئی ایک آفیسر تو ایسا ہوگا نا جو اس کو سمجھ کر. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے لاز کی کھلے عام خلاف ورزی ہے, اور نہ صرف اسلامی لاز کی یا اسلام کی خلاف ورزی, بلکہ تو فطرت کے بھی بہت خلاف ہے. اور اصل میں ہے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف ہو. بالکل کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی ڈے لائٹ کی ٹائم, یہ سب کو پتہ ہے. میں ان لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا, وہ ابھی پچھلے ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لوگ ایکچولی اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن, کیونکہ سننے والوں میں بہت سارے لائرز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فیملی میں کوئی لائر ہوتا ہے, جن کا کوئی دوست لائر ہوتا ہے اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے پچھلے دنوں ابھی کی بات ہے, کوئی 15 دن بھی نہیں ہوئے, ایک بندے نے کہا کہ آپ سے ملنا ہے. میں چلا گیا, وہ اچھا دوست تھا. تو اس نے کہا یار ایک بندہ آیا ہے میرے والد صاحب کے پاس, اور اس کی وہ کافی مالدار قسم کی فیملی ہے, اور اس نے کہا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہے, حضرت علی کا کرتا ہے, اور حضرت سلمان کے بھی کچھ کرتا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں, حضرت سلمان کے ناخن ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو نا اس نے بہت سارے تبرکات گنوا دیے. تو کہتا ہے تو میرے والد صاحب اسے خرید رہے ہیں. تو میں نے کہا کتنے میں خرید رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ بندہ تقاضا کر رہا ہے 2 ارب روپے کا. اچھا 2 ارب روپے کا. تو میں نے کہا یار کوئی سند ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, اور یہ چیزیں پاکستان میں کدھر؟ اس نے کہا ادھر پنڈی میں کہیں پڑی ہوئی ہیں. وہ بندہ کلیم کا. میں نے کہا پنڈی میں پڑی ہوئی ہے, تو یہ اتنی لوکل ہو گئی یہ چیزیں, اللہ معاف کرے. تو اور میں نے کہا اپنے والد صاحب کو جا کے سمجھائیں. اس نے کہا نہیں میرے والد صاحب ان چیزوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں, اور وہ ریشنلٹی کو تو بالکل ہی انہیں اس معاملے میں الماری میں رکھا ہوتا ہے. تو خیر تو مجھے کافی غصہ آیا. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں نے جا کے نا تھانے میں درخواست دی, ٹھیک, اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ فراڈ کی درخواست دی کہ یہ بندہ ہے, یہ بندہ کلیم کرتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں. اچھا یا تو نا کوئی بہت بڑا پیر ہو, جس طرح وہ آپ سمجھو چھپ چھپ پیر ہے, چلو اس کی پھر ایک سگنیفیکینٹ اس کے ڈیرے پہ ایک لوگوں کی تعداد ہوتی ہے. میں اس کے ڈیرے پہ گیا, راولپنڈی ڈیرا وغیرہ ہم نے جا کے دیکھا, ادھر تو کوئی دن میں ہمیں 4-5 لوگ آتے ہوں گے, اور وہ یہ بندہ کلیم کر رہا. تو میں نے اس کے خلاف ہم نے جب درخواست وغیرہ انیشیٹ کی, تو مجھے نہیں امید تھی کہ ہم نے کہا یار چلو اتمام حجت ہی سے ہی کچھ کر لیتے ہیں. تو پولیس نے ٹھیک ٹھاک اس بات کو سیریس لیا, اور میں بہت حیران ہوا, اور ہم نے ان کو بڑی دعائیں بھی دیں اور ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا. اور پولیس والوں نے کہا یہ تو سیدھا فراڈ ہے, سیدھا فراڈ ہے, اور ہم ان کو نہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس کے کچھ دوستوں نے کہا کہ بھئی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بلیسفیمی والا اینگل بھی ڈالیں ہم, تاکہ اس کے چاروں طبق روشن ہو جائیں. بالکل صحیح. تو دیکھیں اب کہنے کو جب ہم ایسی چیزیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور میں بھی جب آخر میں میرے ذہن میں پولیس کا آئیڈیا ہے, اور مجھے بالکل امید نہیں تھی, لیکن جب ہم گئے تو وہ اتنی آسانی سے اب وہ حل ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا, آپ اس کے اوپر FIR ہوگی, وہ بندہ جیل چلا جائے گا, اور اس کا جتنا بھی سامان ہے وہ ضبط ہو جائے گا. صحیح ہے. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی گمراہی سے لوگ بچ جائیں گے. صحیح ہے. اور تو اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ اس پوسٹ کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ یہ جو ہاتھ سے برائی کو روکنے والا طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے. آپ عدالتوں میں جائیں, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ہمارے پاس بہت پلیٹ فارمز ہیں الحمدللہ. پاکستان کا نظام جتنا بھی برا ہو, کچھ نہ کچھ خیر اس میں موجود ہے, اور آپ جائیں اور ان کے خلاف کریں. بالکل. آئی تھنک وہی بات ہے کہ جو بندہ جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ ایکشن لے. مجھے آپ کی بات سے وہ ایک کیس یاد آیا کہ کہیں کسی عربی نے کسی انگریز خاتون کو وہ جو مانیٹر لیزرڈ ہوتی ہے وہ بیچ دی تھی ڈائناسور بنا کے, اور اس میں بھی بڑا کیس ہوا, پتہ نہیں کتنے $1000s کی بیچی کہ یہ لاسٹ ایگزسٹنگ ڈائناسور ہے, وہ یہاں پہ اویلیبل ہے, اس کو پکڑا دیا, اس نے بھی جو ہے نا خرید لیا. تو تحقیق جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, تحقیق بڑی ضروری چیز ہے, اور ہم خود سے جو ایکشن لے سکتے ہیں, آپ یعنی اپنی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. 5 لوگ 10 لوگ 15 لوگ مل کے جو کچھ کر سکتے ہیں, جو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اور جلی بھائی آپ بات کر رہے تھے نا کہ لوگوں کی جو کیٹیگرائزیشن آپ نے کی نا, کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں تو فار ایگزامپل نیک ہیں, برائی سے دور رہتے ہیں. اچھا کچھ لوگ برائی کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں, اور ان کو دل میں ندامت بھی ہوتی ہے, پرائیویٹلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں, افسوس بھی ہوتا ہے, اور اکثر لوگ اسی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں, گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں. اچھا پھر ایک کیٹیگری آپ نے بتایا کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں گناہ کرتے ہیں اور
گناہ کو شاید برا بھی نہیں سمجھتے, یعنی تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ گناہ کر کے بھی تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ بھی تو کیا ہو میں نے گناہ کر دیا. پھر کچھ ہوتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, اوپنلی کرتے ہیں. اچھا پھر کچھ ہوتے ہیں جو اس کو پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں. ایک تو نا اوپنلی بندہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو, کوئی بات نہیں, میں تو کرتا ہوں بالکل. اچھا پھر ایک بندہ جو باقاعدہ پروپیگیٹ کرتا ہے, دوسروں کو بھی انکریج کرتا ہے, اس گناہ کی دعوت دیتا ہے کہ اس طرف تم بھی آؤ. اچھا پھر یہ جو طبقہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ جو LGBT والا ہے, یہ اس سے بھی آگے کا لیول ہے. یہ کیا لیول ہے؟ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستانی عوام کا جنرل سینٹیمنٹ, میجورٹی سینٹیمنٹ LGBT کے خلاف ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پینل کوڈ کے اندر اس کے اوپر سزا بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں, اب انہوں نے ان جگہ پہ آپریٹ کرنا ہے نا, تو وہ ایک مائنورٹی تو ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈفرنٹ دین بھی تو انکلوڈ کرے نا. جی بالکل, ہمارا دین بھی تو ہے, دین بھی ہے, دین تو سب سے پہلے, وہ تو میں نے کہا نا گناہ تو سب سے پہلے ہے, وہ تو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. لیکن اس گناہ کے باوجود یہ کہ آئین بھی یہی کہہ رہا ہے, لا بھی یہی کہہ رہا ہے, پینل کوڈ میں بھی یہ باتیں درج ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, ڈسپائٹ نوئنگ کہ ہم اسلام کے بھی خلاف جا رہے ہیں, پاکستان کے آئین کے بھی خلاف جا رہے ہیں, اور پینل کوڈ کے بھی خلاف جا رہے ہیں, اب ہمیں کچھ ایسی حرکت کرنی ہے کہ اس چیز کو لوگوں میں عام کیا جائے, لوگوں میں عام کیا جائے, لوگوں میں ایکسیپٹنس لے کے آئی جائے. اور وہ جو کوئرنگ دا مین اسٹریم والا فلسفی ہے نا, کہ ہم نے مین اسٹریم کو کوئر کر دینا ہے, ہم نے اس کے اندر ایسا معاملہ کرنا ہے کہ یہ بالکل نارمل ہو جائے. تو امریکہ کا جو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جی امریکہ کینیڈا وغیرہ میں تو یہ آلریڈی ہو رہا ہے. نیٹ فلکس اور بچوں کے کارٹونز ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا جی, نکلوڈین اور یہ کیا کہتے ہیں جو ڈفرنٹ پروگرامز ان کے چل رہے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر, کوکو میلن وغیرہ, یہ سارے تو LGBT پرو ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اب ہمارے یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ ڈراموں فلموں میں تو آ ہی رہا تھا, اور اس طرح کے جو ہمارے انفلوئنسرز یا جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں وہ جب اس طرح کی چیزوں کو کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو واٹ دے آر ایکسپیکٹنگ از کہ چلو ہماری کم از کم جو فین بیس ہے اس میں سے سارے نہیں گالیاں بھی پڑیں گی, ٹھیک ہے, بہت لوگ استغفر اللہ بھی کریں گے اور انفالو بھی کریں گے, لیکن کچھ لوگ تو ہوں گے بہرحال جن کو ہم اپنے ساتھ آہستہ آہستہ جوڑنا شروع کریں گے. اور یہ وہ والی حرکت ہے کہ جہاں پہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر فلی اویئر آف دا فیکٹ کہ یہ دین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اسی لیے یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ دینی اینگل سے آرگیو نہیں کر سکتے, ایون سائنٹیفکلی بھی نہیں کر سکتے, بیکاز وہاں پہ بھی یہ لوگ بری طرح مار کھاتے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ والا اینگل یہ لیتے نہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں لیٹس کیپ اٹ سمپل. ہم جب بھی کوئی بھی ایسا انفلوئنسر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو بھی بندہ ہوگا اور وہ کوئی بھی ایسی بات کہتا ہے, ہمیں ہمیشہ اپنا پیرامیٹر جو ہے نا وہ اپنے دین کو بنانا چاہیے. اگر دین آپ کے لیے اہم ہے, اگر نہیں ہے پھر آپ نے اللہ کو خود جواب دینا ہے, بھائی ہم نے کسی کے بہا پہ جواب نہیں دینا. لیکن اگر دین آپ کے لیے اہم ہے تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کے سیلیبریٹیز کو انڈورس کرتے ہیں, کس طرح کے سیلیبریٹیز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کس طرح کے سیلیبریٹیز کو آپ لوگ آگے پروپیگیٹ کرتے ہیں. اور آخری بات اسی زمرے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں کے اندر فحاشی پھیلے, ان کے لیے ڈبل سزا ہے, دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہ بہت چند مقامات ہیں پورے قرآن مجید میں یا حدیث کے ذخیرے میں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ہمیں بتائی ہو کہ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. عام طور پہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں نا, یا کوئی اور آپ کو یہاں پہ اگر کوئی چیز ڈیفیکلٹی آتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنے گناہ آپ کے معاف کرتا ہے. ایک بندہ بیماری کے عالم میں آپ اس کو ملنے جاتے ہو, آپ کہتے ہو لا بأس طہور انشاءاللہ, کہ آپ فکر نہ کرو کہ تمہارے لیے طہارت کا ذریعہ بنے گا. ایون یور سکنس ول بی اے سورس آف یور سنس بینگ وائپڈ آؤٹ. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں کے اندر فحاشی پھیلے, ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہوگا. جس کی مثالیں ہمارے پاس معاشرے میں عام ہیں کہ ڈھیروں مثالیں. اچھا جب اس میں ایک تو یہ لوگ ہو گئے نا جن کے بارے میں یہ آیا تھا کہ جن کو پسند ہے کہ فحاشی پھیلے, ان کے لیے ہوگا. جو کر رہے ہیں وہ تو بہت آگے کی نیکسٹ لیول ہے. ایک اور طبقہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. جی چلو پسند والا تو بہت ایکسٹریم ہے نا. ایک اور طبقہ ہمارے یہاں پہ ایسا پایا جاتا ہے جو کہ خود بہت پرہیزگار ہوتا ہے, بہت ریلیجس ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں یار بھاڑ میں جائیں گے لوگ, ہم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا کے رکھیں گے. ان کے بارے میں آپ کیا ہے؟ اور وہ ان کو بادر نہیں کرتا کہ جی یہ علی سیٹھی کیا کر رہا ہے تو فلانا کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں بس یار ایز لانگ ایز اٹس ناٹ مائی سن تو خیر ہے. یہ بات میں بتاؤں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, جہاں پہ آپ نے بتایا کہ وہ کشتی کی مثال دی نا آپ نے, کہ کشتی ایک ہے, اس کے اوپر 2 ڈیکس ہیں, ایک اپر ڈیک ہے ایک لوور ڈیک ہے, اور اس میں اگر لوور ڈیک کے لوگ جو ہیں وہ پانی مانگنے کے لیے اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں, بار بار اوپر والے پانی نہیں دے رہے,
تو وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اوپر والے نہیں دے رہے تو ہم اپنا ہی سوراخ کر لیتے ہیں دریا میں, یہاں سے سمندر کے اندر جو ہے نا اس میں دریا میں ہم جو ہے نا وہاں سے پانی نکال لیتے ہیں, کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. تو اگر وہ سوراخ کرنا شروع کر دیں کشتی کی بیس کے اندر, تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کشتی پوری ڈوبے گی یا صرف نیچے والے ڈوبیں گے, اوپر والے بچ جائیں گے؟ تو یقیناً اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو پوری کشتی ڈوبے گی. بالکل اسی طرح سے ہمارا پورا معاشرہ کنیکٹڈ ہے. آپ اگر یہ کہتے ہو جی جو ہے نا مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں ایک بندہ ڈرگز بیچ رہا ہے, آپ کہتے ہو محلے میں بیچ رہا ہے نا, میرے گھر میں تھوڑی بیچ رہا ہے, تو بیچتے رہو یار, کل کو یقین جانیے آپ کا بچہ بھی اسی سے ڈرگز لے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ ایک سوسائٹی کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہو جہاں پہ گناہ پنپ رہا ہے اور آپ اس پہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو, حالانکہ اللہ کا حکم ڈائریکٹ ہے کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے تا حد استطاعت. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے آپ لوگوں کو ہاتھوں سے روکنا شروع کرتے. تو یہ لیو اینڈ لیٹ لیو والا شوشہ کس نے چھوڑا ہے ابھی ہمارے مسلمان معاشرے میں؟ یہ ٹوٹل لبرل فلسفی ہے, لیو اینڈ لیٹ لیو والی. ہمارا دین کسی بھی اینگل سے لیو اینڈ لیٹ لیو نہیں کہتا. اگر آپ اس کو سمپلی اس میں لے جائیں نا کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ کنسرن یور سیلف ود یور بزنس, رائٹ, کہ فار ایگزامپل ایک انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اس سے کنسرن نہیں ہے وہ اس کے ساتھ انگیج نہ کرے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو بالکل اس کے فلسفی کے بالکل خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, دعوت دین کرنا پوری فلسفی کے خلاف ہے لیو اینڈ لیٹ لیو والی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشرکین کو کے عقیدوں کو چھیڑا نہیں, کہ آپ نے ان کو اتنا چھیڑ دیا کہ وہ لوگ تو مجبور ہو گئے کہ بھائی ہم کیسے ان کو ہینڈل کریں, اور ان کو یعنی کہ یہاں سے نکال دیں, ظلم کریں صحابہ پہ, ان کو ماریں پکڑ کے, ان کو ریتوں پہ گھسیٹیں, ان کو دو ٹکڑے کر دیں. یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ, کیونکہ اگر تو وہ یہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے کہ بھائی میں آپ کو توحید کی دعوت دیتا ہوں, لیو اینڈ لیٹ لیو, ٹھیک ہے نا, تو کسی کو پرابلم نہیں ہونا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن کیا ہوا, پرابلم کب تھا کہ جب آپ نے کہا کہ یہ کام ہم اسپریڈ بھی کریں گے, جو چیز صحیح ہے بتائیں گے, جو چیز غلط ہے ہم اس کو کال آؤٹ کریں گے. بالکل. تو یہی تو ہمارا دین. اور دیکھیں اسی لیے ہمارا دین سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, کلمے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, لا الہ سے ہوتا ہے. سب سے پہلے نگیشن ہوتی ہے, پھر افرمیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نفی کر رہے ہیں کہ لا الہ لا الہ لا الہ, یہ بھی خدا نہیں, یہ بھی نہیں, وہ حالانکہ یہ کیا ہے, یہ لوگوں کے عقائد کو چھیڑنا ہی ہے نا. بالکل. ایک بندے نے ایک ہستی کو بہت بڑا بنایا ہوا ہے, تو نبی کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اس کو بھی یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں, یہ سب نہیں ہے, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پہلے نگیشن ہے پھر افرمیشن ہے. تو یہ جو فلسفی ہے لیو اینڈ لیٹ لیو والی, اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے دور دور تک نہیں ہے, بلکہ ہمارا دین اس بات کو کمپلسری بناتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا نا سورۃ العصر میں تو ہر فرد پر یہ چیز واجب ہو چکی ہے کہ وہ تا حد استطاعت اپنے استطاعت کے مطابق اپنے علم کے بقدر لوگوں تک خیر کی بات پہنچائے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ڈسٹرائڈ نیشنز بیفور جنہوں نے نہیں روکا. جی یو نو وی ڈو ہیئر سچ واقعات. جتنے بھی حضرت نوح کی قوم تھی, حضرت قوم لوط کی ایگزامپل سب سے نمایاں ہے اس میں. ایون ایسے لوگ جو کہ مطلب خود عبادت کرتے رہے ایگزیکٹلی, لیکن معاشرے میں انہوں نے جو ہے نا وہ برائی کو برائی نہیں کہا اور اچھائی کا حکم نہیں. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, قوم سمود جو ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا مختلف پارٹس میں, اس میں جو قوم تھی اس میں چند لوگ تھے, 9 لوگ تھے جنہوں نے پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کی تھی. ایک بندے نے وہ جو اونٹنی تھی اس کو مارا تھا, اور اونٹنی کیا تھی, اٹ واز اے میریکل, اٹ واز اے سائن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ واحد قوم تھی جنہوں نے اپنا میریکل خود چوز کیا تھا. یعنی انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ بھائی, صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی, انہوں نے کہا ہمیں ثابت کرو. انہوں نے کہا کہ جی کیا کروں میں آپ کے لیے, کیا آپ مان جاؤ گے, کیونکہ ڈھیٹ لوگ تھے, نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اس پتھر کو اونٹنی میں بدل دو. تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے جب یہ واقعہ ہو گیا تو اونٹنی سامنے آ گئی, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں ہے, اس کو چرنے دو, اس کو جو نا گھاس بھوس کھانے دو, اور اس کو پانی بھی پینے دو. ایک دن لوگ پانی پئیں گے, ایک دن اونٹنی پانی پئے گی. اب یہ جو 9 لوگ تھے, ان کو لگا کہ بھئی یہ اونٹنی جو گھوم پھر رہی ہے یہ تو اللہ کی نشانی بن گئی ہے لوگوں کے لیے, اور لوگ اس کو دیکھیں گے ایمان لیں گے. تو 9 لوگوں نے پلاننگ کی, پلاٹنگ کی, اور ایک بندے نے ایگزیکیوشن کی. عذاب پوری قوم پہ آیا. اللہ اکبر. عذاب پوری قوم پہ آیا. سوال ہے نا, سوال یہ ہے کہ بھئی عذاب پوری قوم پہ کیوں آ رہا ہے؟ جب 9 بندوں نے پلاٹ کیا ہے, ایک بندے نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو پوری قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے عذاب آیا کیونکہ یہ وہی سائلنٹ مائنورٹی تھی جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, جو کہہ رہے تھے بھئی ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ لیو اینڈ لیٹ لیو, ہمارا یہ کام نہیں ہے. یعنی صالح علیہ السلام کا حق سچ واضح ہو چکا تھا, اٹ واز کلیئر کٹ, ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ, بالکل واضح تھا. لیکن
ان لوگوں نے کہا نہیں ہم اپنے 9 to 5 میں بزی ہیں, ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں, یار ہمارا تو کام ہی نہیں ہے نا یہ. تو جب عذاب آئے پوری قوم پہ, اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے جو تھوڑے بہت جو فالوورز تھے ان کو وہاں سے علیحدہ کر دیا اور پوری بستی پر عذاب آئے, سارے مارے گئے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. اور اسی لیے قرآن مجید کے جتنے بھی سٹوریز ہیں نا, جو واقعات ہیں, وہ صرف واقعات نہیں ہے کہ انسان پڑھے سنے اور کہے جی بہت اچھا تھا, انٹرٹیننگ تھا. نہیں, ہمیں عبرت لینی چاہیے ان واقعات سے. اور ابھی بھی اگر انسان نہ مانے تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے, وہ تب بھی قادر تھا, وہ آج بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اچھا فہد بھائی, میں آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارے لوگوں کے اندر یہی جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, جہاں پہ وہ ایک ایسی فلاسفی کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اسلام کو ایز اے ریلیجن مانتے ہیں کہ جی ریچولز کا نام ہے, میکسم یعنی میجورٹی مجھے لگتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اکثریت میں, یا واللہ عالم کیا ان کا نمبر ہے مجھے نہیں پتا, لیکن بہت سارے لوگ اپنے مشاہدے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اسلام کو ابھی تک نہیں سمجھے. ان کو لگتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے عید کی نماز پڑھ لیں گے, بڑی عید پہ جانور قربان کر دیں گے, چھوٹی عید پہ عیدیاں شیدیاں جمع کر لیں گے, جمعے کی نماز چلو پڑھ لی, شلوار قمیض پہن لی, تو یہ اسلام کا ایک بہت بڑا وہ ہے. اچھا, تو اس طرح کی بس کچھ چیزیں ان کے سامنے ہیں. اور اوور آل جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام از اے وے آف لائف, تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح لوگوں کو کیا میکینزم ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں اور یہ ایجوکیٹ کریں کہ واقعی میں اسلام کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں لوگوں سے. بالکل ضیاء بھائی, دیکھیں اصل میں ہم لوگ اتنے زیادہ کلچر اور ریچول سے انفلوئنسڈ ہیں ورلڈ اوور, اور خاص طور پہ مسلمان اس میں کوئی ایکسکلوژن نہیں ہے, کہ وہ چیزیں کرتے ہیں جس میں ان کا دل خوش ہوتا ہے, جو کہ ایک ریت رواج کے تحت جو ہے نا لوگوں سے, پیرنٹ سے ملی ہیں, پچھلی جنریشن سے ملی ہیں, ان کو وہ پرسیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی دس از دا وے آف لائف. جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کو پڑھا ہے, اس نے یہی ڈسکور کیا ہے کہ دیر از ون تھنگ وچ از کالڈ دین, اینڈ دیر از ون تھنگ وچ از ایکچوئل کلچر اور انفلوئنسڈ بائی پریفرنسز, وہ ومز اینڈ فینسیز آف پیپل. تو ہمارا اصل میں ایون ایز مسلمس بھی جو ہے نا, وی ہیو سفرڈ فرام دس ڈیلیوژن کہ ہم روزے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ فیسٹیوٹی اچھی لگنے لگ گئی ہے, اس کو اور فیسٹیو بنا دیا میڈیا نے. پھر نماز کا بھی ایک جو ہے کلچرل اسپیکٹ بھی ہے, ایک پریشر میں بھی لوگ کر لیتے ہیں تھوڑا, پھر وچ از کائنڈ آف گڈ کہ اس سے تھوڑا سا لوگ ٹریک پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن وہ انٹرنلائزیشن نہیں ہوتی. اس کے لیے کی چیز تو یہی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سمجھ کے اپنی لائف میں مینیفیسٹ کرنے کی جستجو پیدا کرنی ہے, اسٹارٹنگ ود ون سیلف اینڈ دین پروپیگیٹنگ ٹو آل دا پیپل. تو وہی والی بات ہے, سورۃ العصر والی بات, کہ ہماری JD ہے, ہماری جاب ڈسکرپشن ہے ایز مسلمس, کہ ہم نے ایمان لانا ہے, اعمال و صالح کرنے, اور پھر حق بات کی تاکید کرنی ہے, اور پھر اس کو انڈیور کرنا ہے, پرسیویئر کرنا ہے اس میں. تو یہ کی چیز ہے. اچھا, آپ کے اپنے جرنی میں واٹ ڈڈ یو فائنڈ موسٹ ڈیفیکلٹ کہ دین کی طرف آتے ہوئے کون سی ایسی کوئی چیز تھی جس پہ آپ کو سب سے زیادہ چیلنجنگ لگا کہ ٹھیک ہے اب میں دین کی طرف آ رہا ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں, بٹ یہ چھوڑنا یا اس نئی ہیبٹ کو اڈاپٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ یٹ یو ڈیڈ اٹ بیکاز آپ اوبویسلی آپ کو ایک پتا تھا کہ یار دین پورا کا پورا لینا ہے, دین سیلڈ بار نہیں ہے کہ آئی کین پک اینڈ چوز کہ یہ لے لیتے ہیں, یہ چھوڑ دیتے ہیں. اٹس اے فل تھنگ, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ, ادخلوا فی السلم کافہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, وہ پورا کریں. تو آپ کے لیے سب سے چیلنجنگ کیا چیز تھی؟ ایکچولی یو جسٹ سیڈ اٹ, یہ دس آیت واز دا فرسٹ ٹریگر, ون آف دا فرسٹ ٹریگرس. لیکن دا مین تھنگ واز دا انوائرمنٹ. یعنی جب میں نے اپنے جیسے دوستوں کو, لوگوں کو, اینڈ واٹ واز دا تھنگ دیٹ واز موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو لیو؟ میوزک was one of the most. آپ تو بڑے موسیقار بھی تھے, غالباً گٹار بجاتے تھے. کچھ اپنے وہ جس طرح آپ جے ڈیز کہتے ہیں, تو وہ جے ڈیز میں میرے پرومیننٹ جو چیز تھی نا وہ میوزک, پاپ میوزک پریٹی مچ میں the 90s and the 2000s and the vital signs and all those. after the show بات کریں گے ڈیٹیل. جی جی بالکل. not تو one of the triggers وہ یہی والی بات جو ابھی ہم کہہ رہے تھے فطرت تھے, وہ بھی ذرا تذکرہ کر دیں گے کن کو. نہیں وہی میں کہتا ہوں after the show بات کریں گے تاکہ لوگ انسپائر ہونا شروع ہو جائیں. میرے بلکہ بہت ہی قریبی دوست تھے جن کے ساتھ ہم سو کالڈ جیمنگ کرتے تھے. انہوں نے جو ہے نا ون فائن ڈے وی ہیڈ انٹرنل انٹرنلائزیشن آف تھاٹس اینڈ اسپرچل ڈسکشن. جی جی اسپرچل نہیں ہوتی, سوری وہ پھر ذکر اللہ کا, وہ ذکر والا سماتا, وہ جیم ٹوسٹ والی میرے خیال سے جیمنگ ہوتی ہے, جیمنگ کر رہے تھے. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے, تو کرتے کرتے نا اب ظاہر ہے ایک اسٹرگل ہوتی ہے کانسٹنٹلی نا, یور ان اے ڈیلیما, کہ دل میں ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی کیوں اذان کے وقت کیوں نہیں کر سکتے,
یا پھر بسم اللہ پڑھ کے کیوں نہیں کر سکتے, مطلب اندر کا مفتی بھی بولتا ہے نا. تو میرے اس دوست نے جو کہ مجھ سے بہت بہتر میوزیشین اور سنگر تھا, اس نے کہا آپ بھی بہتر تھے ماشاءاللہ, بس ہاتھ پیر مارے ہوئے تھے اس زمانے میں نا, وہی جو ایک فیڈ اینڈ ٹرینڈ ہوتا ہے اس میں چل رہے تھے. ہی ون سیڈ کہ فہد یار اور کچھ ہو نہ ہو ہے تو حرام. میں نے کہا یار نہیں دیکھو نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام, وہ جو ٹپکل ہمارے جو ہے نا مس کوٹس ہوتی ہیں, ایگزیکٹلی خدا کے لیے اس ٹائم پہ نہیں جی اس وقت نہیں آئی تھی, بٹ وی ور دوز دیٹ جنریشن, دوز پیپل ہو سارٹ آف یو نو کہ اس وقت ہمیں لگا کہ ایکسکیوزز ہیں, یہ ایکسپلینیشنز ہیں, لیکن وہ خدا کے لیے کیا نا, خدا کے لیے کو بولنا چاہیے کہ خدا کے لیے یار, مطلب اتنا بھی جو ہے نا وہ ٹوسٹ نہ کریں, اور ڈیسینسٹائزیشن جس کی ابھی بات ہو رہی تھی, تو دیٹ واز اے ٹریگر ہے بھائی. اینڈ دین ایکچولی دا کمپنی, میں یہی جو کانفرنسز کی بات ہو رہی تھی نا, وہاں پہ when I used to see boys younger than me by 5 years, 10 years, you know, having proper beards, and I used to think yaar I've missed something, I missed a point. اور پھر ڈاکٹر اسرار کے منہ سے جب میں نے یہی آیت سنی, السلم کافہ, اور اس کی ٹرانسلیشن کہ اٹس ایکچولی یو انٹر, you're not 50-50, you're not walking on the wall, you have to be, you have to enter, you have to submit, choose your sides. So once you do that, then you realize کہ اچھا پھر جو اصل اسٹرگل تھی وہ اپنے نفس کے ساتھ اسٹارٹ ہوتی ہے, and that is a journey which is still going on with everybody every day. But then there's a cultural thing you suffer because of those non-practicing ways of life, and then you realize کہ مجھے یہ چیزیں اپنی لائف سے omit کرنی ہیں. I have to surgically remove certain things, I have to by hikmah remove certain things and add a few things, and the key thing to that is good company. اچھا علی بھائی آپ بتائیں آپ کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ کیا چیز رہی چھوڑنے کے اعتبار سے؟ یہ آؤٹ آف دا بلو ایک دم کوسچن. ہاں آؤٹ آف دا بلو ہے, میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو میں وہ کروں, لائک آؤٹ آف دا تھنگز دیٹ یو ور لیونگ, کیا چیز آپ کو لگا کہ یار یہ بڑا اسٹرگل ہے؟ لیونگ میں ویسے مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوا جتنا کچھ چیزوں کو اڈاپٹنگ میں ہوا. اوکے, سو فار ایگزامپل بیئرڈ, اچھا, اور ٹخنوں کو ننگے رکھنا, یو نو دیٹ واز ریلی ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, لیکن کمپنی کا بڑا, کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا؟ کمپنیز ہے بھائی. ٹھیک ہے, ہاں جو آس پاس جو ہمارے دوست تھے, سو وی ور ٹوگیدر دا بیئرڈ گینگ. آئی تھنک جس زمانے میں آپ ہوئے اس زمانے میں تقریباً بیئرڈ مین اسٹریم ہونے کو تھی. نہیں بالکل بھی نہیں, لائک آپ کے 1-2 سال کے بعد تو ہوگی میں نہیں 3-4 سال بعد. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بیئرڈ جو ہے نا وہ بندے کو بہت آزماتی ہے. جب آپ بیئرڈ رکھتے ہو نا, کیونکہ بیئرڈ رکھ کر جو ہے نا وہ سوٹ کرتی ہے, ذرا خوبصورت لگتی ہے, آپ کی پرسنالٹی کو وہ اچھا بناتی ہے. جب نکل رہی ہوتی ہے, جو بیچ میں ایک فیز آتا ہے نا, دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایکچولی یو آر ویئرڈ وداؤٹ دا بیئرڈ. So that's the actual the good thing about the beard is it grows on you. It grows on you. Exactly. Beautiful. اپنی کہتی ہے after a while it grows on you. مجھے ایک بھائی نے پوچھا, اس نے کہا کہ ذہا بھائی سمجھ نہیں آ رہی میں داڑھی کیسے رکھوں. میں نے کہا ریزر نیچے رکھ دو, داڑھی آ جائے گی. Put the razor down, the beard will grow, right? So لیکن وہ جو ٹرانزیشن فیز تھا نا, پہلے میں نے وہ جو ٹرانزیشن فیز جب پہلی بار آیا تو I cut it short again. جو لائن تھی میری پہلے بھی, دوبارہ میں اس پہ آ گیا. ٹھیک ہے, پھر میں نے دوسری بار کوشش کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ. اچھا, فیملی کی طرف سے آپ کو ریزسٹنس نہیں آئی کہ یار تم مولوی ہو رہے ہو یا کیا؟ نیور. ایکچولی میں بڑا عجیب طریقے سے بھائی جب دین پہ جب میں آ گیا تو آئی واز ویری کانفیڈنٹ. مطلب میں جہاں پہ بھی گیا ہوں نا اس کے بعد علی کے ہم پکچرز کو چلا دیں. دس از اسٹرینج ہے بھائی. میں یہ لوگوں سے سنتا ہوں کہ میں جب دین پہ آتا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ وہ کہتے ہیں. میں جہاں پہ بھی گیا, پیپل انکریجڈ می, پیپل پریز دا فیکٹ دیٹ آئی یو نو تھاٹ اباؤٹ اٹ. تو چاہے وہ فیملی ہے, چاہے معاشرہ ہے. سو آئی واز لائک ریلی کانفیڈنٹ. You were surrounded by very good people. Very fortunate. You're surrounded Not really. مطلب آپ کہہ لو کہ people who had some decency, who were humans, who had some kind of at least. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام شاید اس طرح پریکٹس نہ کر رہے ہو, لیکن نفرت نہیں کرتے اسلام سے. Exactly. اسلام پسند ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں جنرلی پاکستان کے اندر نا لوگ ٹریڈیشنلسٹ بھی اگر ہے نا, جس کی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام دشمن نہیں ہوتے کہیں پہ بھی. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی, جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ اگر کسی نے کامنٹ کیا کہ استغفر اللہ یا توبہ کرو یا انفالوئنگ, ضروری نہیں ہے وہ بندہ کوئی مفتی علامہ یا کوئی شیخ الحدیث ہو. وہ ایک عام آدمی ہوگا, شاید بہت سارے گناہوں میں وہ بھی ملوث ہوگا, لیکن اگر اس کو کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے جو کلیئر کٹ غیر شرعی ہے تو وہ اس پہ کامنٹ ضرور کرے گا کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہو. تو
یہ بھی چلیں, ایک ایمان کا لیول تو یہ بھی ہے نا, یعنی ایمان کے بہت سارے لیولز ہیں. ایک یہ ہے کہ جی راستے میں سے کانٹا ہٹا دیا آپ نے, یہ بھی ایک ایمان کا لیول ہے. اور اسی طرح سے چھوٹا سا کامنٹ آپ نے کہیں پہ کر دیا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو آپ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے, یہ بھی ایک ایمان کا لیول ہے. دانیال بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کے دین کی جو سفر ہے اس میں کیا چیز تھی جو ایک چیز ویسے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور ریزن یہ بھی تھا کہ جب میں دین پہ آیا تھا تو آئی واز ویری مووڈ ود آل دا ایویڈنسز اینڈ ایوری تھنگ وین اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپنڈ مائی ہارٹ. تو آئی آلسو اسٹارٹیڈ پریچنگ ویری کوئکلی. اوکے, مطلب آئی واز سو کانفیڈنٹ اینڈ ایمان اتنا وائبرنٹ تھا اور میں اتنا ایموشنل تھا اس بارے میں کہ آئی اسٹارٹیڈ پریچنگ ویر ایور آئی ووڈ گو. آئی اسٹل ریمبر آئی ووڈ پریچ پیپل کہ یار دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. صحیح, یو نو شاید وہ بھی ایک ریزن تھی کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہو نا تو پھر اپنے اوپر اثر ہوتا ہے. اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. دانیال بھائی آپ ذرا بتائیں اپنا کہ کوئی اڈاپٹ کرنے میں کوئی چیز یا جو آپ کے لیے ڈفیکلٹ تھی. میں تو نماز تو الحمدللہ گھر کے ماحول کی والد صاحب کی وجہ سے نماز تو پڑھتے تھے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کرتے تھے. والد صاحب بہت ارلی آن فوت ہو گئے, تو ایک تو اسموکنگ چھوڑنے میں بڑا ٹائم لگا مجھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے. صحیح, میں اور میرے کچھ دوست. تو آج تقریباً 7 سال پہلے علامہ یوسف القرضاوی کا ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا, بلکہ ان کی کتاب ہے اسلام میں حلال اور حرام, اس کی اردو ٹرانسلیشن. وہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی سگریٹ حرام ہے. تو وہ پہلی بار مجھے, اور ہم اپنی لوکل مسجد کے مولوی کے پاس کئی بار جا چکے تھے اور ان سے پوچھا کہ یار سگریٹ کے بارے میں کیا حکم ہے. تو کوئی کہتا تھا مباح ہے, کوئی کہتا تھا مکروہ ہے. مکروہ سے اوپر ہمیں نہیں مل رہی تھی چیز. تو لیکن جب یہ فتویٰ سامنے آیا تو پھر اس کے بعد پھر میں نے مفتی حضرات سے رابطہ کرنا شروع کیا, اور 3-4 لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد بالکل جسے کہتے ہیں نا شرح صدر ہو گیا. اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے اس طرح میں نے اس طرح نہیں چھوڑا کہ کٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے. بالکل ایک دن ایک دوست بیٹھا ہوا تو اس نے تھوڑا سا ایموشنل کیا. اس نے کہا کہ یار دیکھو تم اگر ہے تو پھر چھوڑو. تو میں نے اسی وقت میں نے کہا قرآن لے آؤ. مجھے پتا تھا کہ میں شاید کہ کہتے ہیں نہ کر سکوں, ریلیپس ہو جائے. ہاں ریلیپس ہو جائے. میں نے قسم کھا لی, اور قسم میں نے بڑی سخت کھائی. یہ قسم آپ نے ددوچا میں تو نہیں کھائی تھی کہیں؟ یہ ابھی بھی وہ جگہ یاد ہے, میں تقریباً روز ہی گزرتا ہوں. G9 میں ایک جگہ تھی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو وہاں پہ میں نے جب قسم کھائی, اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں پرسنلی ان کو پتہ ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. دوسرا فہد بھائی کی طرح میں کچھ دوستوں کے ساتھ نا G8 میں ہم نے کمرہ لیا ہوا تھا, اس میں ہم ایک چھوٹی سی اکیڈمی رن کرتے تھے, گٹار سکھاتے تھے. اچھا. تو میں خود بھی کافی بچپن سے گٹار بجا رہا تھا, لیکن جب گٹار پلے بھی کرتا تھا نماز وغیرہ پڑھتا تھا اس ٹائم بھی. لیکن وہ ایک سمجھ لیں کہ ورثے میں چیز ملی ہوئی تھی, کیونکہ والد صاحب نماز پڑھوا دیتے تھے. پھر والد صاحب فوت ہو گئے تو ہم نے وہ عادت ٹوٹی نہیں اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ گٹار وغیرہ بجانا تو, لیکن مجھے گٹار یا میوزک چھوڑنے میں مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ اور مین چیز جو فہد بھائی نے کہی تھی نا ضیاء بھائی, دیکھیں جن کو ہم دور جاہلیت بولتے ہیں تھے تو ہم اس میں بھی مسلمان ہی, ایون آپ بھی دیکھیں یعنی سارے لوگ فیملیز تو مسلمان تھے, لیکن وہ پریکٹسنگ. تو اس میں میرے خیال میں جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے نا کہ جس دن آپ نے قرآن کو پڑھا نا صحیح طرح, قرآن کا میسج جب آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں, اور وہ ایک دن میں سمجھ نہیں آتا, ایک ٹائم لگتا ہے آپ کو, ایک فیز ہوتا ہے پورا. تو قرآن کو جب سمجھنا شروع کیا تو مجھے تو لگا کہ میں شاید اس سے پہلے ہم نے اسلام کا صرف نام ہی سنا تھا, کیونکہ جو اسکول میں پڑھا تھا ایون جو دیکھا بھی تھا وہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. اور جب قرآن پڑھنا شروع کیا پھر تھوڑا اس میں ایفرٹ پٹ کرنا شروع کیا. ادھر اسلام آباد میں ہم لکی تھے کہ کچھ ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کی آپ کہہ لیں کہ جن کا اسٹوڈنٹ بننے کا موقع ملا, خلیل الرحمان چشتی صاحب. تو ان سے حدیث پڑھی تھوڑی بہت. پھر میں لاہور چلا گیا, لاہور میں کچھ کورسز کیے, سمر کورسز میں ہمیشہ 3-4 سال ریگولر کچھ لوگوں کے پاس جاتا رہا لاہور میں وہ. تو اور اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کہتے ہیں نا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیکٹر پلے کرتی ہے چیز, وہ یہ ہوتی ہے ایک تو دین کا علم حاصل کر کے اس کو خود پریکٹس کرنا, اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا افیکٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہو نا, میں نے نہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد یعنی جب کچھ بیسک نالج ایکوائر کر لیا, کچھ کورسز کر لیے, کچھ اصل حدیث پڑھ لیا, اصل تفسیر پڑھ لیا, سارا کچھ, تو اس کے بعد نا کچھ ایسے ٹاپکس جو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ تو ہماری جو دین کی عام انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں لوگوں کو نہیں پتا, جیسا یہ امر بالمعروف والی چیز ہے, یہ لوگ اس کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. اسی طرح 2-3 اور چیزیں ہیں دین کی. تو وہ جب مجھے لگا, مثلاً مجھے ہمیشہ ایک چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی تھی کہ میں کہتا تھا یار
کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر 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 صبر, اور تمہیں کیا لگتا ہے تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے. تو یہ نہیں. اور دوسری طرف جب میں علماء حضرات یا جو واعظ و نصیحت کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے کہتے ہیں دین کی طرف آ جاؤ, دین بہت آسان ہے, دین بہت آسان. میں کہتا تھا نہیں یار, یہ تو اپوزٹ ہے. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ دین آسان ہے. مجھے لگتا ہے کہ دین پہ جو بندہ صحیح چلتا ہے, اور ابھی آپ نے بات بھی کی تو اس میں پھر ایک بات مجھے ہٹ کی کہ اصل میں اللہ کا شاید تقاضا ہی ہم سے یہ ہے کہ اس حد تک آپ ایک تو دین پہ خود چلو, اور دوسرا کہ کفر کو اور باطل کو اس حد تک کہہ دو نا نتھ ڈالنے کی کوشش کرو کہ آپ کے اوپر صبر کا معاملہ آ جائے. کیونکہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کے نبی کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور اس کے بعد جتنے بھی لوگوں کو اللہ کے نبی کے بعد ہم جتنے بھی لوگوں کو کسی اس کھاتے میں لاتے ہیں نا کہ یار یہ ہمارے لیے دین کے آئیڈیل ہیں, اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام, پھر اس کے بعد بڑے جو ہمارے ایون اولیاء اللہ بھی تھے, اور آج کے زمانے میں بھی جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ اہل حق ہیں, ان میں سے میں نے جس کو بھی دیکھا کسی کی زندگی آسان نہیں تھی. وہ انہوں نے اپنی زندگی اچھا میں ایک نا دانیال بھائی, ایک ظاہری تقاضے ہوتے ہیں کسی چیز کے نا, فار ایگزامپل زندگی میں مشکلیں, مصیبتیں, پریشانی ہر انسان کی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی سب سے زیادہ ٹیسٹ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس کو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی, وہ ذات ہیں جو سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ کو مسکراتا ہوا پاتے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو کیفیت ہے نا جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سکینت طاری کر دیتا ہے یا اس کو اطمینان دیتا ہے, یہ وہ چیز ہے جس سے نا دین آسان لگتا ہے آپ کو. یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے یعنی آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے نا اور باہر کی, دونوں میں فرق ہے نا. ایک اندر کی کیفیت, آگے طوفان آیا ہوا ہے کچھ بھی ہے, آپ اندر سے سکون میں ہوتے ہو, بالکل اللہ آپ کے ساتھ ہے نا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے, یہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اسی طرح نا دیکھیں آج کل کی, اگر اس کو آج کل کے کانٹیکسٹ میں بیان کیا جائے نا, میری ابھی ملاقات ہوئی پچھلے دنوں, اللہ ان کو ہدایت دے, مجھے لگ تو رہا ہے کہ وہ خیر کی طرف آئیں گے. میرے ایک دوست نے مجھے ایک یونیورسٹی ہے پاکستان کی, بہت چلو نام نہیں لیتے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے, صحیح ہے. تو اس کے نا ابھی ریسنٹلی اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن ہوئے, تو ایک ان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, تو ان سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے پتہ لگا جی تھرسڈے کو ان کی یونیورسٹی میں بہت بڑا ریو ہوتا ہے, صحیح ہے. تو جب بات چیت ہوئی تو مجھے لگا کہ یار یہ تھوڑا دینی رجحان رکھتے ہیں. تو میں نے ان کو نہ کہا کہ یار آپ اور کچھ نہ کریں, آپ اپنی پریزیڈنٹ شپ میں یہ ریو رکوا دیں تو بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ریو کروانے میں یہ اسٹوڈنٹ باڈی کا سارا ہاتھ ہوتا ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے مجھے ایک بات کہی, اور ان کو پھر میں نے یہ بات بولی. انہوں نے کہا کہ یار اگر میں نے اس کے خلاف بات بھی کی نا تو میرا سوشل بائک آؤٹ ہو جائے گا. تو میں نے کہا تو اس لیے تو اللہ صبر کرنے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے, سوشل بائک آؤٹ ہوگا تو بظاہر چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, آپ کو بہت تنگی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا کہ یار یہ مسئلے نہیں آئیں گے؟ اللہ نے کہا مسئلے آئیں گے, صبر کرو, صحیح ہے. تو میں نے کہا تو پھر آپ کے اوپر صبر کا مرحلہ آئے گا. اور میں تو یہ جو سورہ اثر ہے نا ضیاء بھائی, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. دیکھیں اس کو آپ تھوڑا سا الٹا پڑھ کے بھی دیکھیں. اگر آپ کے اوپر صبر کا مرحلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلا سٹیپ خراب ہے. اس سے پچھلا سٹیپ کیا ہے کہ حق کی تلقین کرو. اگر آپ حق کی تلقین نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے اس کا پچھلا سٹیپ خراب ہے. وہ کیا ہے کہ خود عمل کرو, عمل صالح. اگر وہ بھی خراب ہے, عمل صالح بھی نہیں ہو رہے, اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں ہے. سمجھے؟ تو پھر اوپر سے شروع ہو, پہلے ایمان لاؤ, پھر عمل صالح کرو, پھر حق کی تلقین کرو, اور پھر صبر کا مرحلہ آئے گا. تو میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نا ایک خود کو چیک کرنے کے لیے ایک بڑا آسان سا پیمانہ رکھا. اور یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے. میں جیسے میرے لیے بھی ایک اسٹارٹلنگ چیز یہی تھی, یہ جرنی ہوتا ہے نا کہ آپ قرآن سمجھتے سمجھتے وہ آپ کے اندر سرایت کرنے میں اس میں ٹائم لگتا ہے. ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ایمان جو لے آئے ہو, جو اسلام میں داخل ہو گئے وہ اب ایمان بھی لے آؤ. تو اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جسٹ بیکاز یو آر اے مسلم you have also got ایمان, it still remains to be seen. یعنی آپ نے اپنے ایمان کے اوپر ہر وقت کام کرنا ہوتا ہے, اور یہ چوائس کہ دین پہ آپ عمل کر رہے ہیں یہ ایوری ڈے چوائس ہے. یعنی ایک دفعہ ہم نے کر لیا تو ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے کہ بھائی اب ہم دین میں جو ایک ہم پرسیپشن لیتے ہیں کہ اب ہم پریکٹسنگ ہو گئے, تو ان پریکٹسنگ بھی ہونے میں دیر نہیں لگتی, پھر اس کو واپس پریکٹسنگ آنے میں. کا بھی پورا ایک ڈگری ہے نا, یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. کبھی یہ نہیں, میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ یار ابھی ایمان وائز بڑے اچھے حالات چل رہے ہیں, کبھی کبھی ابھی بھی فیل ہونے لگتا ہے کہ نہیں یار معاملات ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں. پھر بندہ یہ ہے کہ پھر بندہ فوراً سے اپنے اوپر کام کرتا ہے, بندہ نوٹ کرتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے, نمازوں میں مسئلہ ہو رہا ہے, یا دنیا میں ہم کہیں زیادہ کھو گئے ہیں, کوئی اور چیزوں میں زیادہ دھیان ہو گیا ہے. تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماحول آپ کے گرد ایسا بن جاتا ہے.
ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا نا یو گیٹ کیریڈ اوے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ڈیویشن کا احساس ہو جائے. تو وہاں سے چیز شروع ہوتی ہے, اور اس میں اگین وہی جیسا آپ نے کہا, کمپنی اپنی کوشش کریں اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایسی گیدرنگ کا حصہ بنوا لیں, جیسا ابھی آپ کی یوتھ کلب ایک بہترین پاکستان کے یوتھ کے لیے ایک ہے. تو اسی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو نا, کیونکہ آپ کے دوست بھی انکریج کر رہے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی نماز نئے لوگ جب شروع کرتے ہیں تو عادت بنانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ ایمان کا اتنا پش نہیں مل رہا ہوتا کہ یار آپ جاؤ نماز پڑھو یا کوئی ایسی چیز کرو. تو لیکن وہ جب ماحول میں آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہو نا, سارے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بھی چلے جاتے ہو. اور ایک آخری بات وہ بیچ میں رہ گئی, تو جب لوگوں کو دعوت وغیرہ دینا شروع کی, لوگوں کو اپنے دوستوں کو مثلاً اپنے گھر میں گلی محلے کے لڑکوں کا دفع القرآن رکھنا شروع کیا, یونیورسٹی میں کافی درس دیتا رہا, تو کوئی وہ درس ایسا کوئی روایتی درس نہیں ہوتا تھا, وہ بیسیکلی میں نے بھی شارٹ تفسیر اٹھائی ہوتی تھی, اور ہم کیا کرتے تھے کہ ہم پہلے ایک بار پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے پھر سارے اس پہ نا ڈسکشن کرتے تھے, سورٹ آف لائک اے اسٹڈی سرکل. ٹھیک ہے, اس سے ہم کیا کرتے تھے, اس پہ پھر آخر میں جو بھی ہو تو وہ کر لیتے تھے. ایک خوبصورت بات ایڈ کر دوں, ایک شیخ سے سنی ریسنٹلی, انگلش شیخ تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ کیا ہوتا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے پریکٹسنگ مسلم اینڈ اے نان پریکٹسنگ مسلم. ہر بندہ ایک مسلمان ہوتا ہے, صرف فرق ان دو گروپس میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نان پریکٹسنگ لوگ بھی گناہ کرتے ہیں اور پریکٹسنگ لوگ بھی گناہ کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو جن کو آپ پریکٹسنگ کہتے ہیں وہ دے ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے, اینڈ دے گیٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے, اینڈ دین دے گو بیک ٹو دا لائف. صرف یہ فرق ہے. بالکل. اچھا, جس طرح آپ ابھی جو نا قرآن کا حوالہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یعنی اے ایمان والو, جو نارملی اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے ایمان والے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ. کس پر؟ اللہ پر, اللہ کے رسول پر. یعنی کہ شاید ابھی آپ ایمان نہیں لے کے آئے, ابھی آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں تو ڈال رہے ہیں, بٹ ریئلی یو ہیو ناٹ بلیوڈ یٹ. کیونکہ اگر آپ ایمان لاتے ہوتے تو یہ نہ کرتے جو آپ کر رہے ہیں. کیونکہ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے, یعنی جو بندہ اللہ کو مانتا ہے, جو آخرت پر یقین رکھتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, یعنی وہ کیسے اپنے آپ کو مستقل طور پر گناہوں کی طرف لگا کے رکھے اور سب کچھ کرے. اس کا مطلب شاید ایمان نہیں ہے پھر, کیا بہت کمزور ہو چکا ہے. سورہ حجرات میں بھی تو اس سے ملتی جوتی بات ہے, ریفرنس دیا تھا. اچھا, دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی ہم بات تھوڑی دیر پہلے کرتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر سے کچھ ان کو فیلنگ آتی ہے کہ میں گناہوں کی طرف کیوں ہوں, کچھ لوگ معاشرے کو دیکھ کر چینج ہو جاتے ہیں. تو دونوں کی افادیت ہے. اور ایک جس طرح ہمارے سوسائٹیز میں کلچرز ہوتے تھے گلٹ بیسڈ کلچرز, جہاں پہ یہ تھا کہ اندر سے یعنی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ اندر سے آپ کو پتہ ہے, کسی نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن آپ کو اپنے اندر سے گلٹ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ایک کچھ کلچرز ہوتے تھے جو گلٹ بیسڈ تھے, اور کچھ کلچرز ہوتے تھے شیم بیسڈ. شیم بیسڈ کلچرز یہ تھے کہ وہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا, ہو ہائے معاشرے میں کیا, یعنی لیکن اس کا بھی افادیت ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک بندہ لیٹ سپوز کہ حرام ریلیشن شپ میں اس لیے نہیں پڑتا کہ پکڑا جاؤں گا اور کسی نے, میرے پھپھا نے دیکھ لینا ہے, خالو نے دیکھ لینا ہے, چچا نے دیکھ لینا ہے, یار وہ کیا کہیں گے. ابھی اس کے دل میں شاید خوف خدا پیدا نہیں ہوا, لیکن ابھی اس کو یہ معاشرے کا ڈر ہے کہ یار اگر پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا. یا ایک بندہ کرپشن نہیں کرتا کہ یار اگر پتہ لگ گیا تو میری ناک کٹ جائے گی, یار میرے باپ دادا کا نام خراب ہوگا. یہ بھی فطری عمل ہے, یہ بھی ایک فطری اور یہ شیم بیسڈ ہے. لیکن اصل میں جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو, آپ کے اپنا ضمیر گواہی دے کہ بھائی یہ میں نے غلط کام کیا. تو گلٹ بیسڈ کلچرز یہ تھے. ان اینی کیس کوئی بھی, جس طرح بھی ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ایگزامپلس کی نا کہ آپ نے یہ کیوں چھوڑا, وہ کیوں چھوڑا, میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ انیشیٹ کہاں سے ہوا. کبھی کبھار وہ انیشیٹ آپ کے اپنے اندر سے ہوتا ہے, کبھی کوئی اور آپ کو کہتا ہے کہ شرم کرو یار, خوف خدا کرو, کیا کر رہے ہو تم. تو وہاں سے پھر ہمیں ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے میری کریڈیبلٹی ڈاؤن جا رہی ہے. سو ان اینی کیس اس کا پازیٹیو انفلوئنس ہے, یعنی جو بھی آپ اس کا سینیریو نکال دیں. تو اسی سے میں اپنا کانورسیشن کا رخ موڑتا ہوں اس طرف کہ جہاں پہ ہم لوگ اب اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں اس میں بھی تو یہ دین کی بات ویلڈ ہے نا. یعنی کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس میں ہمارے ریلیشن شپس بھی ہیں. فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, کیا میاں بیوی اپنے اس ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے, کہ ہسبینڈ یہ دیکھے کہ بھائی مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے, وائف دیکھے میرے سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے, اور بجائے یہ کہ میں کہوں کہ جی میرا یہ رائٹ ہے, میرا یہ رائٹ ہے, میرا یہ رائٹ ہے, میں کہوں میری یہ رسپانسبلٹی ہے.
رائٹس وہ ہیں جو کہ جی لوگوں نے مجھے دینے ہیں نا, آپ مجھے میرا رائٹ دے, میں جی میں آپ سے بڑا ہوں, میں فلاں ہوں, یہ تو میں اپنا رائٹ ڈیمانڈ کر رہا ہوں. وہ تو پتہ نہیں مجھے ملے یا نہ ملے, گارنٹیڈ بات ہے مجھے سارے رائٹس نہیں ملیں گے. یعنی فیکٹ آف لائف از آپ کہیں جی میرے بچے بھی مجھے میرا پورا حق دیں, میری بیوی بھی پورا حق دے, میرا جو باس ہے پورا حق دے, امپلائیز پورا حق دیں, نہیں ملے گا یار. کہیں پہ آپ بہن بھائیوں سے توقع رکھ رہے ہیں پورا حق دیں, نہیں دیں گے. کئی جگہ پہ لوگ ڈنڈی ماریں گے. تو آپ اس کی فکر چھوڑ دیں جو لوگوں نے آپ کو دینا ہے, وہ آپ لوگوں سے کھینچ کے نکال نہیں سکتے. البتہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اس کی فکر کرو, کیونکہ سوال آپ سے اسی کا ہوگا. یعنی وہ جو اسٹیفن کوی کی جو کتاب ہے نا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس میں وہ کہتا ہے ایک آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے, ایک آپ کا سرکل آف کنسرن ہوتا ہے. سرکل آف انفلوئنس یہ کہ کس چیز پر آپ کا ایکچوئل انفلوئنس ہے, کس چیز پر, اور ایک ہے سرکل آف کنسرن, آپ کہتے ہو ہاں مجھے فکر اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے. کئی چیزیں جس کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں, ہماری استطاعت نہیں ہوتی اس کو چینج کرنے والی. مثال کے طور پہ اگر گرمی چل رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی تو خیر وہ ہیٹ ویو ٹوٹی ہے اسلام آباد میں بھی, بٹ اس سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے, یہاں پہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر گیا ہوا تھا, آلموسٹ آئی ڈونٹ نو 46 بھی ٹچ کر رہا ہوگا, بٹ اٹ واز ویری ہاٹ. وہ ہیٹ ویو آئی تھی. پوائنٹ از, کیا آپ ہیٹ ویو کو چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کا کنسرن تو ہے نا, گرمی لگ رہی ہے آپ کو, محسوس بھی ہو رہی ہے, کیا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو بھائی ٹینشن لینا چھوڑ دو نا, گرمی ہے, سب کے لیے گرمی ہے, آپ ایزی ہو جائیں. ہاں البتہ آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ نے اس گرمی کی وجہ سے تپ جانا ہے, آپ لوگوں پہ غصے ہونا ہے, آپ نے ادھر گرمی کی جو اریٹیشن ہے وہ لوگوں پہ نکال دی ہے. جا کے ہوتا ہے نا, کبھی آپ جاتے ہو گاڑی پہ نکلے ہوئے ہو, گرد و غبار ہے اور گرمی ہے, اور کسی نے آپ کو برا کٹ بھی کیا ہے, اور ہزار اور باتیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں, یو آر فرسٹریٹڈ, یو آر اینگری, یو آر اپسیٹ, یو آر اریٹیٹڈ, یو آر ایجیٹیٹڈ, ٹھیک ہے, اور آپ گھر چلے گئے. گھر جا کے پہلا چہرہ دیکھا بیوی کا, تو اب وہ جو سارا اب یہ آپ کے اختیار کے اندر تھا, اب آپ کے منہ سے جو نکلے گا نا یہ آپ کے اختیار میں ہے, اور اس کا سوال آپ سے ہوگا قیامت والے دن. وہ جو سارا کچھ باہر ہوا ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا, اس پہ آپ صبر ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صبر ہی کریں گے نا. اب ظاہری بات ہے, میں کیا کروں, گرمی ہے, طوفان ہے, آندھی ہے, بارش ہے, میں کنٹرول نہیں کر سکتا. کنسرنڈ ہوں اس کے بارے میں, بٹ آئی کینٹ کنٹرول اٹ. لیکن جب میں گھر جاتا ہوں, اب جو میرے منہ سے نکلے گا وہ میرے کنٹرول میں ہے. میرا جو ریئیکشن ہوگا ٹو وٹ ایور پیپل آر ڈوئنگ, یہ میرے کنٹرول میں ہے, اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے ہماری ججمنٹ کرنی ہے. سو جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں اتر جاؤ. تو آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں یہ سب سے پہلے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے کہا ہسبینڈ یہ دیکھے میری رسپانسبلٹی کیا ہے, واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو ان دس میرج, ڈو آئی ایون نو دس. یعنی ہم لوگوں کے یہاں پہ ویڈنگ پلانرز ہوتے ہیں, میرج پلانرز نہیں ہوتے. ویڈنگ ہو جی, کیٹرنگ یہاں سے ہوگی, تو کھانا یہاں سے آئے گا, تو فلاں یہاں سے آئے گا. کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے, تمہارا رول کیا ہے؟ وائف کو کیا پتہ ہے کہ میرا رول کیا ہے, میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ پھر اسی طرح سے بچے جو ہیں, کیا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, کس طریقے سے بات کرنی ہے, کس طریقے سے اپنی ریکویسٹ ان کے سامنے ڈالنی ہے, اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو کیا کرنا ہے, کیا ہم ان کے آگے آئیز اپنی رول کر سکتے ہیں, یا ایٹیٹیوڈ ان کو دکھا سکتے ہیں, یا اف ان کے آگے کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اب یہ تو آپ کی ہوگی جس کو ہم نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں نا, کہ میاں بیوی بچے. دین کمز دی ان لاز اور دی آؤٹ لاز. سو ان لاز کی جب باری آتی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے مدر ان لا کا ذکر آتا ہے, کیونکہ ہمارے میرے خیال ہے پاکستان کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ساس ہی ہے, کیونکہ ڈراموں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے, اور فلموں میں یہی نظر آ رہا ہے, اور روزمرہ کے معاملات میں بھی, اور اینیکڈوٹلی بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ساس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت لوگوں کے لیے. اچھا, اسی لیے اگر ساس کے اینگل سے دیکھیں گے تو بہو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتی تھی گھر کا نظام ٹھیک تھا جب تک یہ نہیں آئی تھی, یہ آئی ہے تو نظام سارا درم. اس بارے میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ معاشرے میں پہلی بار ہوا تو ڈراموں کا حصہ بنا, یا پھر ڈراموں کے ذریعے ہم نے یہ معاشرے میں پھیلایا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, پہلے مرغی یا انڈا ہے؟ اچھا, یہ وہ والا سوال. ہاں, یہ وہ سوال ہے, پہلے مرغی یا انڈا ہے. کیونکہ دیکھیں ہوتا ہے معاشرے میں ہوتا ہے, لیکن پھر پتہ ہے کبھی کبھار یہ جو میڈیا نا یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. کیا پیار معاشرے میں ہوتا تھا نا, پھر فلمیں آنا شروع ہو گئی, فلموں میں پیار اور ہونا شروع ہو گیا, پھر لوگ جو ہے وہ کھیتوں میں چھلانگیں مارنا شروع ہو گئے, پھر وہ لانگ جمپ کے مقابلے شروع ہو گئے, ہیرو اور ہیروئن کے بیچ میں لمبی لمبی چھلانگیں مار رہے ہیں, بیچ مال روڈ کی گاڑیاں روک دیتے ہیں, ڈانس شروع کر دیتے ہیں سگنل پہ, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور پھر عوام کا عالم یہ ہے کہ عوام اتنی ویلی ہے کہ وہ بھی ڈانس میں شریک ہو جاتے ہیں, اور اوپر سے بادل آتا ہے اور بارش بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, بارش ہوتی ہے, پھر وہ کیمرہ اوپر سے پین آؤٹ کرتا ہے, اور اوپر سے دی اینڈ لکھا ہوا آتا ہے, اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. تو یہ جو ساری کہانیاں کہ تو میڈیا اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے. سو یس, دیر از این ایلیمنٹ آف اٹ ود ان
families and people and so on. But then media کا اپنا رول ہے کہ وہ کس چیز کو زیادہ اوپر کرتا ہے اور اس سے پھر عوام اس طرف پھر وہ آپس میں دونوں انٹر ڈپینڈنٹ چیزیں بن جاتی ہیں. تو ایک فیملی کے اندر جب یہ مدر ان لا کا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جی بہو جو ہے اس کے آنے سے پرابلمز ہو رہے ہیں, وہ کہتی تھی جی میری لائف تو بڑی اسموتھ تھی انٹل آئی گاٹ میریڈ اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو ڈیل ود دس پرسن. اینڈ لائک وائز پھر ہسبینڈ پھنستا ہے بیچ میں بیکاز وہ ادھر اور ادھر دونوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. اچھا اسی میں پھر نند کا کردار بھی آتا ہے, وہ بھی بڑا ایک ولنس کردار ہے, تو وہ بھی بیچ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیور جیٹھ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, انگلش کی زبان آسان ہے, اس میں انکل کہہ دو تو سارے کور ہو جاتے ہیں, آنٹ کہہ دو سارے کور ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک یعنی ان کے نام جو ہے نا وہ ہیں. تو ناؤ کمز دا بگ چیلنج کہ سو وین یو آر ان دیٹ ریلیشن شپ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. تو کسی بھی رول میں آپ ہیں, آپ مدر ان لا ہیں, سن ان لا ہیں, فادر ان لا ہیں, بردر ان لا ہیں, جو بھی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میرے سے کیا اللہ تعالیٰ میرے سے کس چیز کا سوال کرے گا, میرے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے شاید اگر میری رائٹس نہیں بھی ملتے, مجھے سارے چیزیں مے بی لوگ میرے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہے جس طرح میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, اللہ نے آپ سے وہی پوچھنا ہے جو آپ کے کنٹرول میں تھا, اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اللہ اس کو پوچھ لے گا. آپ نے اگر اس زیادتی کو ہائی لائٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, بٹ اس کا بھی ایک ڈیکورم ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جیسے ہی ہیں بس ایسے ہی ہیں, منہ پہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی کارنامہ نہ ہوا آپ کا, یہ تو جانور بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو, میں نے ایک کتا ہے نا وہ کہتے تھے بھائی ہم تو جیسے ہیں منہ پہ ہیں, آپ میری دم پہ پاؤں رکھو گے میں تو کاٹوں گا, میں تو نہیں دیکھتا کہ بھائی وہ میرا مالک نے پاؤں رکھا ہے یا کسی اور نے. تو اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو ایک ڈگری ابو دیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو اگر انسان اس لیول پر فائز ہے تو پھر انسانوں کی طرح بیہیو کرے نا. یعنی ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ریئیکشن شو نہیں کرنا, رسپانس شو کرنا ہے. ریئیکشن ہوتا ہے نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن, یاد ہی ہوگا آپ کو فزکس میں, ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو ریئیکشن یہ ہوتا ہے اس نے بدتمیزی کی آپ نے بھی کر دی, ٹھیک ہے, لیکن رسپانس کیا ہوتا ہے, رسپانس از آلویز کیلکولیٹڈ, جہاں پہ آپ سوچتے ہو کہ چلو اس نے مجھے یہ کہا, کیا مجھے کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, واٹ از ہز ریئیکشن, واٹ از ہز رسپانس رہتا ہے, ناٹ ریئیکشن. آپ کا رسپانس بہت کیلکولیٹڈ ہے. ایک بندہ مسجد میں یورینیٹ کر رہا ہے, آپ کا رسپانس کیا ہے. آپ کے شولڈر سے ایک بندہ چادر کھینچتا ہے, ایک بدو, آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے. آپ کو طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں, آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے. ریئیکشن کرنا ہوتا تو بہت کچھ اور کیا جا سکتا تھا, لیکن یو ہیو ٹو سی کہ میری پرسنالٹی کو, دا فیکٹ کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, میں اللہ کا بندہ کہتا ہوں, مجھے کیا زیب دیتی ہے کہ میں کس طرح سے اس چیز کو اس کا جواب دوں. ریئیکشن جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. کوئی بھی آپ انسان اٹھا لیں کسی بھی ریس کلچر کا, ریئیکشن کسی بھی اسٹیمولائی پہ ہونا یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے, ریئیکٹ کرنا. جو کانشیس تھنکنگ ہے نا اس کے ذریعے سے انسان رسپونڈ کر پاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کانشیس تھنکنگ کو اسٹرانگ بناتی ہے آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی گاڈ اویئرنیس, اللہ تعالیٰ کی اویئرنیس. یہ چیزیں آپ جب ہوں گی تو آپ پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو گے. اگر آپ کی سوچ چلی گئی ہے اب آپ آٹو پائلٹ پہ ریئیکٹ کرو گے صرف. اسی لیے تو جس طرح کی سچویشنز آپ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ انبلیویبل کائنڈ آف سیناریوز ہیں, ٹھیک ہے. کہ ایک بندہ جو ہے وہ گردن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھینچ رہا ہے, ایک ہاسٹائل اس کا ایک موو ہے یہ, ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس میں صرف الفاظ شامل نہیں ہیں بلکہ ایکشن شامل ہے جو کہ ہرٹ کر رہا ہے اگلے بندے کو. اور اس کے جواب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانشیسلی ہنس رہے ہیں پلٹ کے, یو نو. سو ان کی وہ اللہ تعالیٰ کی اویئرنیس اور اس کا کیا لیول ہوگا. صحیح. تو یہ ایگزامپلز چونکہ ایکسٹریم ہے, ہمیں لگتا ہے ایٹ لیسٹ ہمیں لگتا ہے بہت ایکسٹریم ہے, بٹ دا بار ہیز بین سیٹ ویری ہائی. یعنی ہمارے لیے نا چلیں اتنا لیول پہ آپ نہ جائیں, تھوڑا سا نیچے آ جائیں, لیکن چلیں کہیں تو آئیں نا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اس کو جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں جو لڑائی چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ حق پہ کیوں نہ ہو. ایسے تو نہیں جنت میں, بڑا مشکل کام ہے. جنت کی بشارت نبی کی بالکل صحیح حدیث آپ نے فرمایا, میں اس کو جنت کے گھر کی بشارت دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں. جنت میں پلاٹ پکا ہے آپ کا اگر آپ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں حتیٰ کہ آپ حق پہ کیوں نہ ہو. یعنی اس کو سچویشن کو ڈیفیوز کریں, کسی اور ٹائم پہ پیار سے بات کرتے ہیں, یار بھائی وہ 2 دن پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, یار آپ ناراض ہو رہے تھے, میرے پیارے بھائی یار آپ اتنے اچھے آدمی ہو, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو شاید وہ ذرا لائٹر موڈ میں
بہتر طریقے سے بات سمجھ آئے. لیکن ایکسٹرنلی یہ تو آسان ہے ضیاء بھائی, تو گھر میں جو آپ بتا رہے ہیں گھر میں تو اور مشکل نہیں, تو چلیں گھر کے اندر لے آئیں اس کو, گھر میں نہیں چلیں گھر کے اندر آپ لے آئیں. آپ کی ساس بہو کا جھگڑا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ حق پہ ہیں. لیٹس سپوز بہو کہتی ہے میں حق پہ تھی, ساس میرے ساتھ زیادتی کری, اوکے فائن, آپ ڈس انگیج کریں نا کانورسیشن کو. جنت میں گھر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر تو چاہیے تو پھر بات مان لیں, اگر نہیں چاہیے تو پھر جو مرضی کریں. تو نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اگر تم لڑائی چھوڑ دو حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو, اور جنت کے بیچ میں گھر کی بشارت دیتا ہوں کہ اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو, اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ گھر کی بشارت دیتا ہوں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. تو دو چیزیں اس کے اندر نا, ان کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے, آپ کے بیہیویئر کے ساتھ ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ رسپانسز کے ساتھ ہے. اور اگر تو آپ ویلیو کرتے ہیں تو پھر آپ ایڈوائس اس میں ضیاء بھائی ایک اور ڈائمینشن بھی اسی اخلاق اور رسپانس کی اسٹریٹجی کے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم اپنی گریونس یا اپنی تکلیف کو بتانے میں کتنے اچھے ہیں, کیونکہ کمیونیکیشن سکلز میٹر ان اینی ریلیشن شپ. اور سب سے کی چیز جو ابھی تربیت کی بات ہو رہی تھی کہ ویڈنگ کی تو تیاریاں ہوتی ہیں, میرج کی پریپریشن نہیں ہوتی فرام این ارلی چائلڈہڈ, اور پھر دین کی بھی اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. تو اگر لوگوں کو صرف یہی احساس ہو کہ ہم نے باؤنڈریز کیسے کمیونیکیٹ کرنی ہے, ایوری ریلیشن شپ ہیز باؤنڈریز, اور وہ باؤنڈریز کو رسپیکٹ کیسے کرنا ہے, کروانا کیسے ہے, اور دوسرے کی باؤنڈری کو نہ ٹریس پاس کرتے ہوئے دوسرے کو نہ ٹریس پاس کرنے کی کتنی اجازت ہے, اور کہاں پہ ہم وہی فرض والی بات ہے کہ اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کا جو ہے مطلب اپنے فرض کے اوپر فوکس رکھیں اور دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں, حتیٰ کہ شاید وہ کسی جگہ پہ شارٹ ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے بینیفٹ دے دیں گے. ٹرو. اچھا, اس میں ہمارے نا مجھے فیلنگ ایسی آتی ہے کہ ہمارے یہاں اوور آل معاشرے کے اندر ایک تو ایجوکیشن, اور اس کا ویسے ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایتھکس پہ کوئی خاص فوکس نہیں ہے, یعنی ایز اے پراپر ایجوکیشن, یعنی کہ اسکول میں ایتھکس پڑھائی جاتی ہیں, پہلی بات. دوسرا یہ کہ اسلامکلی ہمارے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو شاید اس سے بھی کم ہے, یعنی کہ ہمیں اسکول میں ہم جاتے ہیں, بچے عام مین اسٹریم جو اسکولنگ آپ کے سسٹمز ہیں, انگلش, اردو, میتھ, سائنس پڑھ لیتے ہیں, بٹ ریئل ورلڈ پرابلمس کو ڈیل کرنا اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا, یہ چیزیں تو بالکل آپ کو نظر آتا ہے کہ معاشرے سے غائب ہیں. اور سوائے اس کے جو خود بخود ہی سیکھ جائے, یا اس کی تربیت اس کے بڑے ایسی کر دیں, یا کبھی دادی دادا نانی نانا کوئی ایسی ان پٹ دے دیتے ہیں, یا کوئی ایسا ٹیچر اتفاقاً مل جاتا ہے جو کہ آپ کی اصلاح کے لیے جو ہے نا بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے, تو ہو جائے, ورنہ اسکولنگ سسٹم کے اندر یہ چیزیں ان بلٹ نہیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ اسلامکلی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں اور صحابہ کی مثالیں اور اس طرح, یہ اور بھی فیو اینڈ فار بٹوین ہے, یعنی یہ اور بھی آپ کو ریئر ملے گا کہ اس کے بعد یہ پتہ ہونا کہ بھئی ہمارے جو رول ماڈل ہیں انہوں نے کیسے ڈیل کیا ڈفرینٹ سچویشنز میں, سیرہ سے واقف ہونا, یعنی صحابہ کی سیرہ سے واقف ہونا, یہ تو بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ دور چلا گیا. تو آئی تھنک جو چیز ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چلیں لیٹ اسٹارٹ لرننگ دیز تھنگس. اور جو لوگ ہمارے ویورز ہیں, لسنرز ہیں, برائے مہربانی آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر کوئی ایسا نظام ضرور بنائیں جہاں پہ چلیں آپ کے بڑوں کی تو شاید اصلاح کرنا شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن کم از کم جو ابھی جو آپ کی نئی پود آ رہی ہے نا, نئی جنریشن جو ہے, اس کو کم از کم آپ رائٹ ایٹیکیٹس, رائٹ مینرز, رائٹ لیسن سکھائیں تاکہ وہ کل کو اچھے مسلمان بنیں اور واقعی میں دین کو وہ دین ہی لیں, یعنی دین کو وہ ریلیجن نہ سمجھیں کہ جو ہم نے بس یہ صبح شام بس 2-4 یہ کام کرنے ہوتے ہیں, 2-4 یہ, اور بس میرا کام ختم ہو گیا. اور اسی لیے ہمیں معاشرے کے اندر پھر ایک کانٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ جی وہ اتنی لمبی داڑھی والا بندہ ہے جی لیکن ہمارے ساتھ فراڈ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے اسلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ جی 5 وقت میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن بیوی کہتی ہے جی میرے پہ تشدد کرتے ہیں, مجھے پکڑ کے مارتے ہیں جی. اس کا مطلب ہے آپ نہیں سمجھے دین کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی فیملی ممبر پہ, بچے پہ یا کسی وائف پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ان کو مارا شارا کوئی کبھی نہیں ہوا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح سے آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, فیملی کے اوپر ساتھ کرنا ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہر مرد کی جو یعنی ہر بندہ آپ میں سے ایک شیپرڈ ہے نا, اور اس کی پھر مرد کی جو ہے اس کی فیملی اس کی جو ہے رعایا ہے جس کے اوپر اس نے جس کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے, ماں ہے, اس کے بچے اس کی جو ہے نا ذمہ داری میں آتے ہیں. تو ہم بس یہ سمجھیں کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے. آج میں سب کو ہوم ورک کے طور پہ کہتا ہوں, جتنے ویوز آپ اپنا انالیسس کریں کہ بھئی کون کون سے لوگ ہیں جو میرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور جن کے ساتھ میں نے اچھا تعلق رکھنا ہے. ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ان کو پوچھ لے گا, آپ کم از کم صحیح کریں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جی نہیں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بہت ظلم کرتے ہیں, ہمیں جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, چلو وہ نہیں کر, آپ کم از کم اچھی اولاد بنیں. آپ کہتے ہیں جی
شوہر اچھا نہیں ہے آپ اچھی بیوی بن جائیں, شوہر کہتے ہیں بیوی اچھی نہیں ہے آپ اچھے شوہر بن جائیں, بچے جو ہیں وہ کچھ اور کمپلین کر رہے ہیں, ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہیں, چلیں آپ اچھے بن جائیں. یعنی ہر بندہ نا سب سے پہلے, یعنی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسروں کی اصلاح کا کوئی میکینزم نہ لے کے آئیں, ضرور لے کے آئیں اور طریقے سے حکمت کے ساتھ یہ باتیں کریں گے آپ, لیکن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں, میرے سے تو کوئی ذاتی نہیں ہو رہی, کیا پتہ میرے سے ہو رہی ہو تو مجھے الٹا مکافات عمل تو نہیں ہو رہا میرے ساتھ. یعنی ہمارے بڑے بزرگ یہی کہا کرتے تھے اسلاف میں بھی کہ اگر ہم تو اللہ کی کسی ایک جگہ پہ نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا سواری کے جانور بھی ہماری نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے, بیوی نافرمانی کرتی ہے, بچے نافرمانی کر جاتے ہیں. تو دا پوائنٹ بینگ از کہ سب سے پہلے نا ہمیں انٹروسپیکشن کرنی ہے, اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ جی مجھے میرے رائٹس نہیں مل رہے, شاید میں کسی کو اس کے رائٹ نہیں دے رہا. بہت دیندار لوگ, میں آپ کو بتاؤں برو, میں حیران ہوتا ہوں وراثت کے معاملے میں کتنے لوگ پلٹا کھا جاتے ہیں. صحیح بات, ایسے سمجھتے ہیں جیسے دین ہے ہی نہیں ہے, یعنی کہ وہ پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں میتھمیٹکس چل رہی ہوتی ہے. یعنی فیملیز بڑی بڑی اچھی فیملیز, پڑھی لکھی فیملیز, یعنی پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے اور دینی علم بھی رکھتے ہیں, لیکن وراثت کے مسئلے میں بالکل رفو چکر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی کا دین اسلام کو فالو کریں نا, جو چیز آپ کو چبھ رہی ہے آپ نہیں اس کو کرنا چاہتے. اکثر فائنینشیل میٹرز میں یہی ہوتا ہے, بینکنگ لون کو دیکھ لیں آپ, نہ صرف یہ جائیداد والے معاملے میں بڑے نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو بزنس ہوتا ہے وہ انٹرسٹ سے وابستہ ہوتا ہے, یا تو بینکنگ لون پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسا میں نے خود دیکھا ہے بہت زیادہ. اچھا, فیملیز کے اندر یہ جو ہے کانسیپٹ نا کہ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا, فیملیز کے اندر بھی اس میں لوگ جو ہے نا وہ شرما جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدتمیز ہو جائیں آپ, لیکن لیٹ سے آپ کی فیملی میں آپ کو ایک چیز غلط نظر آ رہی ہے, کلیئر کٹ غلط ہے, اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں یار میں اس کو کیسے کہوں, وہ برا مان جائیں گے, اس کا کیا علاج ہے؟ آپ ہی سے میں پوچھتا ہوں, چلیں آپ بتا دیں کیا علاج ہے اس کا. آپ کی فیملی میں کوئی بندہ کلیئر کٹ غلط کام کر رہا ہے, آپ یہ بہتر ہوگا کہ قیامت کے روز وہ ہمارے تعلق کی بنا پہ ہمارا گریبان پکڑے کہ تمہیں پتہ تھی ایک چیز اور تم میری اصلاح نہیں کر سکے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایمپتھی ہمیں رکھنی چاہیے ہمیں. اچھا, اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ نتیجہ نکلے گا, آپ نے کم از کم متواصع بالحق کر دیا نا, آپ نے بتا دیا کہ دیکھیں بڑے بھائی رشتہ دار جو بھی ہیں, والدین ہیں یا بچے ہیں, ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ اصول ہے, یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں, پلیز سوچیے گا اس کے بارے میں. یا پھر بات وہی ہے نا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے روکنے کی کوشش تو کرنی ہے, لیکن چلیں میں آپ کو سامنے سینیریو ڈالتا ہوں. علی بھائی چونکہ ماشاء اللہ اس میں بڑے مجاہد رہے, آپ کی فیملی میں کسی کی شادی ہے, مہندی کا فنکشن ہے, اور فل آن ڈانس پارٹی سین ہے, ڈانس فلور بھی منگوایا جا رہا ہے, ڈسکو لائٹس منگوائی جا رہی ہیں, اسٹروب لائٹس منگوائی جا رہی ہیں, اسموک مشینز منگوائی جا رہی ہیں, خرچے ہو رہے ہیں, ڈانس کوریوگرافر شادی سے 1 مہینہ پہلے آ جاتا ہے, وہ ساروں کو فیملی ممبرس کو ڈانس سکھا رہا ہے. آپ جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, میری فیملی کس لائن پہ جا رہی ہے. اوبویسلی یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی بدتمیز آلسو, لیکن آپ کم از کم بات کنوے کرنا چاہتے ہو. واٹس دا میکینزم ہیئر, ہاؤ ٹو ڈو اٹ, اور شوڈ یو ناٹ ڈو اٹ, شوڈ یو جسٹ سے کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو. نہیں, بالکل بھی نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لیو اینڈ لیٹ لیو والی بات ہو. آپ نے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے جو ہمارے فیملی کے کرتا دھرتا ہیں بڑے بزرگ, ان سے جا کے آپ گپ شپ کریں, پیار سے بات کریں ان کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گراؤنڈ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے. جب آپ ایک فیملی میں رہ رہے ہو تو آپ کی یہ ویژن ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ فیملی کے ڈیسیژن میکرز ہیں, تو مجھے ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا ہے کہ آپ شروع سے ہی ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھو گے, نہ کہ کسی ایسے ایونٹ پہ آپ جا کے ڈائریکٹ بات کرو گے. بالکل. سو اس سچویشن کو میں کہوں گا کہ پریمپٹیو اسٹرائک, یعنی کہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ جس طرح, کیونکہ آپ سمجھدار انسان ہو, آپ حکمت ہے آپ کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو شادی ہوگی نا اس گھر میں, اور جب ہوگی تو میں اس کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی. یہ سارے کے سارے میری طرح مولوی تو نہیں ہے, نہ ہی یہ ان چیزوں کو حلال حرام کا خیال رکھیں گے. بہت ساری چیزیں حد سے تجاوز کر جائیں گے, تو آپ پہلے سے ہی پریمپٹیولی کچھ چیزوں کو کور کرنا شروع کرتے ہو کہ اس سے پہلے وہ دن آئے اور سب کے جذبات بڑے ہائی ہوں. تو اسی طرح ہمارے بھی فیملی میں اور میرے کچھ ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہیں, ان کے آگے رشتہ داروں میں میں نے پریمپٹیولی ان کو بتا دیا کہ جب کسی کی فوتگی ہوگی نا تو ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے کہ کوئی فوت ہو جائے اور اس ٹائم پہ آپ کہیں یہ بدعت ہو رہی ہے, یہ حرام ہو رہا ہے, وہ اس ٹائم پہ لوگ کہیں کہ تمہیں افسوس ہی نہیں ہوا,
آپ لگتا ہے آپ کو افسوس ہی نہیں ہوا, ہم تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہتر تھا کہ آپ پہلے ہی جو ہے نا یہ چیزیں کمیونیکیٹ کرتے تھے جب سب کے ٹیمپر ذرا لو تھے, حالات بھی ایسے تھے. آپ کہیں بھی اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, صحت دے, اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں ان معاملات کے اندر, بیکاز بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, نہ ہی لوگ اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, نہ ہی لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو جب ان کو پہلے سے آپ بتا دیتے ہو نا کہ اچھا کیا کرنے والے کام ہیں, ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کرنے والے کام کیا ہوتے ہیں, کفن دفن سے لے کر یعنی جو چیزیں وہاں پہ ہوں گی, جو معاملات ہوں گے, جس طرح مینجمنٹ ہوگی. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ فیملی کے اوپر ایک تو بندہ فوت ہوا ہے, اوپر سے اس فیملی سے ایکسپیکٹیشن یہ کرائی جاتی ہے کہ جی یہاں پہ کھانا کھلایا جائے. یعنی جو گریونگ فیملی ہے وہ دوپہر کا کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں عام طور پہ, یا رات کا کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, اور لوگ یعنی وہ آلریڈی بیچاری فیملی گریو کر رہی ہے, اور ان کو ایکسپیکٹیشن یہ کہ جی پورا کیٹرنگ, ہاں جی حنیف راجپوت کو فون کر لیا, فلانے سے کیٹرنگ کروا لی, ٹینٹ کون لے کے آ رہا ہے, یعنی لوگ یہ ٹینشنیں لے رہے ہوتے ہیں جس کے فار ایگزامپل فیملی ممبر قریبی کی ڈیتھ ہوئی ہے, بیچارے دے آر ڈیوسٹیٹڈ, اور ان کو آپ نے ان کاموں میں لگایا ہوا ہے, اور پھر اگلے دن وہ مہمان آ کے آپ کے ساتھ اسٹے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو سنبھالیں یا آپ کو سنبھالیں, اور وہ اپنا خیال رکھیں یا آپ کے لیے کھانا بنا کے آپ کو سرو کریں, آپ کی جو ہے نا خدمتوں میں لگ جائیں. سو حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ کھانے بنا کے ان کو دیتے کہ بھائی ان کو ریلیکس رہنے دو, ان کا سہارا بنو, ان کو سپورٹ دو. شریعت میں تو زیادہ یہی ہے, بلکہ شریعت جو ہے نا وہ ایسے توق ہی ہمارے گلے سے اتارتی ہے. یہ کلچرل وہی بیگیج ہے جو ہم نے آگے کیری فارورڈ کیا ہوا ہے اس خطے کا خاص طور پہ, اور ادروائز بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فیسٹیوٹیز نہیں ہوں گی تو ہم نے تقاضا ہی نہیں پورا کیا, اور اگر ہم اس سے کوئی ہٹ کے بات کرے گا تو وہ ایول کنیول بن جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا بھائی مولوی. اور اچھا جب بھائی اس میں ایک سوال ہے, لیٹ سے آپ اپنی فیملی کے مولوی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اکثر مولوی حرکت کرتے ہیں, لیٹ سے نہیں میں ہوں, اور ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جیسے فوت کی ہے یا کوئی ایسی شادی ہے, کوئی بھی بات ہے, آپ سمجھاتے ہو اور آپ ناکام ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ یہ میں نے دیکھا کرتے ہیں کہ وہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک لڑکا تھا, ایک جاننے والا تھا میرا, اس کے بھائی کی شادی تھی, اس نے کہا یہ سرٹن چیزیں نہیں ہوں گی, تو ان کا بھائی یہ ہوں گی, تم اپنی شادی پہ نہ کرانا, میری شادی پہ تو ہوں گی. بھائی نے کہا ٹھیک ہے, بالکل صحیح, صحیح ہے. تو وہ چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری شادی, اور وہ نہیں گیا شادی پہ, ٹھیک ہے, اور وہ پوری فیملی کے لیے ایک, اس نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اچھا اس سے یہ ہوا کہ پوری فیملی میں نا ایک آپ کہہ رہے کہ عجیب سا ماحول بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ کرو, پھر ہم آج کے بعد تم سے وہ کہتے ہیں نا جینا مرنا ہم نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت اور پیارا سوال ہے آپ کا. میں یہ چونکہ کر چکا ہوں اس لیے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں نا. ٹینشن تسی لینی نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب ایک بات حق آ جائے تو پھر انسان صبر کرے گا, وہ تواصب بالحق کے بعد وہ تواصب صبر ہی ہے نا. اس میں ایک دلیل آتی ہے نا, مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں, لیٹ سے میرے بھائی کی شادی ہے, میں اور میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ یہ نہیں کریں گے, وہ کہتا ہے یہ کروں گا, میں کہوں ٹھیک ہے پھر آپ بسم اللہ شادی کریں, میں نہیں آؤں گا کم از کم. تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں اچھا قطع تعلقی کر رہے ہو, پھر وہ قطع تعلقی والی حدیثیں یاد آ جاتی ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں لوگوں کی لوگ زیادہ سیانے بن رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی حدیث کوٹ کی اور آپ نے بھی کوٹ کی کہ پہلے کسی چیز کو ہاتھ سے روکے, نہیں روکے کوئی بات نہیں, زبان سے روکا نہیں روکے, دل میں برا سمجھا. دل میں برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر مثال طور پہ میرے 4 دوست ہیں, چاروں شراب پی رہے ہیں, میں ان کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, میں ہاتھ سے تو ظاہری باتیں روک نہیں سکتا, وہ میرے دوست ہیں, میں ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہوں. اچھا زبان سے میں نے کہہ سکتا ہوں یہ میری استطاعت ہے, میں زبان سے نہیں کہہ رہا, شرم آ رہی ہے مجھے بہت زیادہ کہ یار میں ابھی بولوں گا تو تعلقات خراب ہوں گے, پھر میں دل میں برا سمجھ رہا ہوں. تو دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کم از کم ٹیبل چھوڑ کے چلا جاؤں. میں کہوں کہ میں آپ کو روک تو نہیں رہا نا, میں تو بولا ہی نہیں آپ سے, میں تو کہوں گا ایکسکیوز می پلیز, میں چلا جاتا ہوں, بس میں نہیں بیٹھا, کیونکہ میں اس حالت میں اگر مر گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ بھائی میں اس حرام میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں ان کو روک بھی نہیں رہا تھا, کچھ بھی نہیں, تو کم از کم چلے جاؤ آپ ان کو روک بھی نہیں رہے ہو تو ٹھیک ہے خود اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے. تو اب میں ایسی گیدرنگ میں کیوں جاؤں جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی پیار سے محبت سے, میں نے اپنی فیملی میں شروع میں جب میں دین پہ آیا تو میری فیملی میں کچھ بڑی میجر شادیاں ہوئیں, اور اس میں میں نے بڑے پیار سے محبت سے کہہ دیا برائے مہربانی میں اس میں نہیں آ سکتا. جو فار ایگزامپل ولیمہ ہے اس طرح کی چیزوں میں بالکل پہنچ جاؤں گا, میں آؤں گا, سب سے آگے بھی کھڑا ہوں گا, سب کچھ مینیج بھی کر لوں گا, لیکن برائے مہربانی یہ جو ہماری ایک پورے مہینے کی آج کل وہ امبانی والی بھی چل رہی ہے نا, ایک تو جسٹن بیور بھی پہنچا ہوا, اللہ معاف کرے, مطلب کیا میمز بن رہے ہیں اس کے, اور وہ بنیان کے بارے میں اور یہ سارا کچھ انڈر گارمنٹس کے بارے میں, اللہ معاف کرے. تو دیکھیں وہ بھی تو ایک ایکسٹریم ہے. یہاں پہ بھی ہمارا چلے ہم امبانی لیول پہ نہ صحیح, لیکن کم از کم وہ مہندی 1 مہندی 2 مائیوں 1 مائیوں 2 پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے.
ٹوٹل اسراف ٹوٹل اسراف ہوتا ہے. اور جو ایک سمپل سی چیز تھی کہ نکاح کریں, ولیمہ کریں, چھٹی کریں, وہ اس کو اتنا لمبا پرولونگ کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو میں نے سمپلی یہ کہہ دیا کہ جی میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا, باقی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے نصیب کرے اور یہ وہ آپ جو ہے نا نیک و صالح اولاد دے وغیرہ وغیرہ, وہ سارا کچھ کر کے سائڈ پہ ہو گیا. شروع میں لوگ بہت پریشان ہوئے, مجھے بہت بیک لیش ملا, یہ پاگل ہو گئے, ہر دنیا کا نام جو لیا جا سکتا ہے وہ لے لیا, یہ فلانا ہو گیا, اس کو فیز ہے, یہ فلانے کو فالو کرتا ہے, یہ فلاں ٹیررسٹ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, ریڈیکل ہے, جو کچھ بھی کہنا کہہ دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے, اللہ تو ناراض ہوگا ہی ہوگا, لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے. اور اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتے ہو, اللہ تو راضی ہوگا ہی تجھ سے, لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. اور آپ یقین کریں کہ الحمدللہ میری فیملی میں یا ایکسٹینڈڈ فیملی میں یا جو لوگ اس طرح کے دوست یار بھی تھے, ان میں بھی جو لوگ شروع میں تھوڑے سے ہوئے نا کہ یہ کیا ہوا ہے, وہ گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ بھائی جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہم اس سے اگری بھی نہ کرتے ہوں, لیکن یہ کم از کم اس کے پرنسپلز ہیں, اس کے کچھ اصول تو ہیں نا. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ جب اصول آپ کے دیکھتے ہیں تو ایونچولی یہی لوگ پھر آپ سے مشورے لینے بھی آتے ہیں. جب ان کی لائف میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, ان کی لائف میں کوئی پرابلمز آتے ہیں, ان کے بچوں میں کوئی پرابلم آتا ہے, وہ گھوم پھر کے اسی مولوی کے پاس ہی آتے ہیں کہ یار تو بتا, یا کم از کم تیرے کوئی پرنسپل تو ہیں, باقی تو کسی کا سر پیر ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کم از کم آپ کچھ پرنسپل کو فالو کرو, آپ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو وہی لوگ گھوم پھر کے جو آپ کو پہلے تانے دیتے تھے, آپ کو برا بھلا کہتے تھے, وہی آپ سے مشورہ لینے آتے ہیں. تو اس لیے صبر صبر صبر, اور ساتھ ساتھ یہ کہ فیملی کے بارے میں خاص احتیاط رکھیں. لوگ دیکھیں کہنے کو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, قطع تعلقی ہے, یہ ہے وہ ہے. ایک فیملی کا میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ, جہاں پہ واقعی میں ہوا یہ کہ 2 بھائی تھے, ان 2 بھائیوں کے بیچ میں قطع تعلقی ہو گئی. اس لیے ہوئی کیونکہ جو چھوٹا بھائی ہے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ بڑے بھائی کے بیٹے سے کے لیے کرنا چاہا, تو بلکہ سوری اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بڑے بھائی کی بیٹی سے کرنے کے لیے کہا. تو بڑے بھائی نے بیٹی سے مشورہ کیا, بیٹی نے کہا میرا ادھر ارادہ نہیں ہے, تو آپ کہیں اور کریں. تو انہوں نے چھوٹے بھائی کو بتا دی کہ جی بیٹی سے میں نے مشورہ کیا, وہ بیٹی نہیں کرنا چاہ رہی. اچھا, انہوں نے کہا بھائی ہم کوئی یہاں پہ تمہارے نوکر لگے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ تمہیں ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے, ہمارا بیٹا ہیرا ہے, ہیرے سے بھی بہتر ہے, ہم نے اتنا آپ کو رشتہ دیا, آپ کون ہوتے ہو انکار کرنے والے, فلاں آپ پتہ نہیں کیا سمجھ. انہیں تعلق کاٹ دیا. چھوٹے بھائی نے بڑے سے تعلق کاٹ دیا. بڑے بھائی نے کہا کہ ایسی کی تیسی تمہاری, تم کاٹتے تو ہم بھی کاٹتے ہیں, پھر ہم پہلے کاٹیں گے. اب کیا ہوا, ان 2 بھائیوں کے بیچ میں میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو 5 سال بات نہیں ہوئی, 5 سال سے تعلق کٹا ہوا تھا. اتفاقاً وہ جو لڑکی تھی جو جس کو رشتہ گیا تھا, اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ جی آپ ذرا ان سے رابطہ کریں, ان سے بات کریں, دیکھیں. وہ پھر جب میں نے ان سے بات چیت کی, اور وہ بھی وہی اس طرح نہیں کہ ڈائریکٹلی میں نے بات کی, مجھے انڈائریکٹلی کہا کہ آپ نے اپروچ کرنا ہے, وہ خیر میں نے میکنزم نکال لیا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا چلیں آپ ویسے حالات پوچھے کہ خاندان میں, نے کہا جی ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, بس یار میرے بڑے بھائی ہیں ان سے تعلق آج کل ٹوٹا ہوا ہے, بلکہ آج کل کیا 5 سال ہو گئے ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں, وہ سے بات نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا دیکھیں جی میں آپ کو, میرا کوئی اس میں اسٹیک انوالو نہیں ہے, میں کوئی, لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ تعلق نہ کاٹیں. آپ کے لیے نا, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پہ پکڑے جائیں گے, چاہے وہ نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, جنہوں نے قطع تعلقی کی ہوگی, یہ لوگ پل صراط پہ پکڑے جائیں گے. تو آپ بغیر اس وجہ کے صرف انا کا مسئلہ بنا دینا, ایگو بیچ میں لے آنا, اس کی وجہ سے آپ نے بھائی سے تعلق کاٹا ہوا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا, کہ آپ کہتے ہیں بھائی وہ ایسی چیزوں میں جس میں نہیں جا سکتا, اور اس کی بھی میں آپ کو ایک انشاءاللہ مثال دیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ ایسے کریں, آپ بڑے بنیں, آپ ایسا کریں. وہ ایک اور شہر میں رہتے تھے, میں نے کہا آپ یہاں سے ایک ڈیلیوری سروس تھی جو کیکس اور پھول وغیرہ نا گھر بھجوا دیتے ہیں, اور آپ آن لائن آرڈر کرتے تھے, اور وہاں پہ اپنا کارڈ پہ بھی جو لکھوانا ہے میسج لکھوا دیں. تو میں نے کہا جی آپ یہ آرڈر کریں, یہاں سے کیک آرڈر کریں, کارڈ پہ میسج لکھیں اچھا سا, اور اپنا نمبر شمبر ڈال کے, کیونکہ انہوں نے پیچھے اپنا فون نمبر بھی چینج کر دیا تھا. میں نے کہا آپ ان کو نمبر لکھ دیں اور کہیں کہ جی آئی ایم سوری, بس اتنا کہہ دیں. انہوں نے کہا نہیں چلیں وہ میں پھر بعد میں نے کہا جی میں ابھی فون کھولتا ہوں نا, یہیں سے کرتے ہیں آرڈر, ابھی کر لیتے ہیں. فوراً میں نے فون کھولا, میں نے کہا جی چلیں میسج بتائیں کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا چلیں لکھ دیں کہ یار یو آر مائی بردر, آئی ایم سوری, اٹس بین ٹو لانگ, 5 years ہو گئے ہیں, اٹس ناٹ ورتھ اٹ, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو یہ میرا نمبر ہے برو, کبھی بات کرتے ہیں. تو سینڈ کیا وہ پیمنٹ جو بھی تھی, انہوں نے کہا آپ پھر اس کو آپ ڈیل کریں. میرا خیال ہے 5,000 کا بھی بل نہیں ہوگا ان کو ٹوٹل, اس میں کیک پھول ملا ملو کے. یقین کریں 2 دن بعد ان کو وہ کیک پہنچا, اور فوراً سے بھائی کی کال آئی, اینڈ پھر وہ جو لڑکی تھی اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ جو نا جزاک اللہ خیر بھائی, وہ اب میری فیملی آپس میں دونوں جو ہیں وہ بھائی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, اینڈ ایوری تھنگ از بیک ٹو نارمل. یعنی واٹ ڈز اٹ ٹیک. میں نے کیس پتہ کیوں بتایا,
چاکلیٹ کیک کی افادیت کے بارے میں. اصل میں آج کا موضوع یہی تھا, چاکلیٹ کیک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا. چاکلیٹ کیک جو ہے نا بڑے بڑے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو کاش کوئی ہمارے بھائی کی بیکری ہوتی تو میں اس کو ایڈورٹائز بھی کر دیتا, پلگ ان کر دیتا, پیس میں مجھے تھوڑا سا پیسہ ملتا, لیکن کیا کریں یار, مجبور ہے, ہمارے بھائی بیکری نہیں کھولتے, ہم وہی حلوہ کھانے والے مولوی بن گئے. اصل میں ہم تو بہت اپ گریڈ ہو گئے, ہم تو کہتے ہیں چاکلیٹ کیک ہو, ڈیتھ بائی چاکلیٹ ہو, چاکلیٹ لاوا کیک ہو, مولٹن چاکلیٹ کیک ہو, بیکڈ الاسکا ہو, بٹ کیا کریں یار, مجبوری ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ چاکلیٹ کیک جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے. پلیز اس کو پھیلائیں, لوگوں میں دلوں کو جوڑیں. تو اتنی سمپل سی بات ہے. ایک اور واقعہ چھوٹا سا وہ بھی سنا دیتا ہوں, اور یہ واقعہ بڑا ہی ہارر اسٹوری ہے ایکچولی, کیونکہ ایک لڑکی کا مجھے میسج آیا, اگین بہت ہی پریشان, رات کے کوئی 2 بجے کے قریب نا ایسے فون بجنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ خیر یہ کیا ہو رہا ہے, تو بجے جائے مطلب مسڈ کال پہ مسڈ کال آئی جا رہی ہے. میں نے کہا یا اللہ خیر, کوئی لگ رہا تھا کوئی ایمرجنسی. پھر میسج بھی آیا کہ پلیز ارجنٹ. تو میں نے رپلائی کیا, میں نے کہا جی خیریت. تو میں جانتا نہیں تھا ہو از دس پرسن. تو انہوں نے کہا کہ ضیاء بھائی مجھے یہ بتائیں کہ باپ کی فرما برداری کیا بچوں پہ فرض ہے؟ میں نے کہا جی فرض ہے, بالکل فرض ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. پھر میں نے کچھ بتائے, دلائل بتائے کہ کس طرح والدین کا احترام کرنا ہے, وہ بالوالدین احسانہ, اور ان کے آگے اف نہیں کرنا, ان کی بات ماننی. تو کہتی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میری نا چھٹی حص مجھے لگا, میں نے کہا یہ کوئی سوال تھا, مطلب میں تمام, یا یہ تو بچوں کی 3ری کلاس کی اردو کی کتاب میں شاید یہ معاملہ دیا ہوگا, یا اسلامیات کی کتاب میں ہوگا. یہ مجھے کیوں رات کو 2-2:30 بجے کال کر کے آپ سوال کر رہے ہیں, کیا ہوا؟ اور اتنا ارجنسی آپ نے ڈالی, اور سوال یعنی کچھ بھی نہیں, سوال یعنی سمپل سا سوال تھا, کوئی بچہ بھی آپ کو جواب دیتا, یہ مجھے کیوں فون کیا آپ نے؟ تو مجھے ایک دم سے چیز کھٹکی کہ یہ کچھ چھپا رہی ہیں, ٹھیک ہے, بات پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ بات تو بڑی سمپل سی تھی, کوئی خیریت, مجھے آپ کانٹیکسٹ بتا سکتی ہیں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ایکچولی ضیاء بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. میں جو ہوں, میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, غالباً 6 سیمسٹر میں ہوں, اور میری بہن جو ہے وہ بھی 1 سیمسٹر میں. اور میرے جو والد ہیں وہ شروع سے بہت الکوہول کنزیوم کرتے تھے, بہت ڈرنک کرتے تھے. تو امی کی وفات کے بعد وہ الکوہول کنزمپشن بڑھ گئی ان کی. پچھلے 1 سال سے وہ میرے ساتھ بہت ان اپروپریٹ بیہیویئر کرتے رہے, حتیٰ کہ مجھے انہوں نے اللہ معاف کرے سیکشولی ہراس کیا. اور میں اسی ڈر میں رہی کہ میرے والد ہیں اور تو احترام ضروری ہے یہ وہ. اب جا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری جو چھوٹی بہن ہے نا, اس پہ بھی وہ اب کر رہے ہیں. تو اس نے مجھے چونکہ آج بتایا, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, تو میں بہت خوفزدہ ہوئی ہوں. اور میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ بھی والد کا احترام کتنا ہے. میں نے کہا بہن بات سنیں, مقاصد شریعت کے اندر نا جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ پہلے ہے, یہ چیزیں بعد میں ہیں. تو اس معاملے میں آپ پلیز اس گھر سے نکلیں. آپ اپنے جو کوئی فیملی ممبر ہیں, فار ایگزامپل کوئی چچا ہیں, کوئی پھپھو ہیں, کوئی ماموں ہیں, ان کے پاس فوراً سے. میں نے کہا آپ کے ارد گرد کون سب سے قریب رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ماموں کا گھر کافی قریب ہے وہ ساتھ. میں نے کہا برائے مہربانی ابھی فون کریں ان کو, میرا یہ فون بند کریں, ان کو فون کریں, انہیں کہ فوراً آپ کو اٹھا کے لے جائیں. کیونکہ ایک بندہ جو شراب پیتا ہے اور ریگولرلی پیتا ہے, نشے کی حالت میں ہوتا ہے, آپ کی عزت آبرو خطرے میں ہے, آپ کی بہن کی عزت خطرے میں, اللہ کی بندی, تو وہاں سے نکل. یعنی دا پوائنٹ از کہ ہر چیز کو نا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جس طرح آپ نے مثال دی نا کہ جی لوگ قطع تعلقی کا بہانہ کر دیتے, اور تو کہتا تھا بھائی آپ یہ دیکھو آپ کر کیا رہے ہو, آپ کر کیا رہے ہو, اور کس بیسس پہ میں آپ سے لیتا ہوں. مجھے آپ سے, آپ یہ چیزیں چھوڑ دو, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ حکمت کے ساتھ, پیار محبت سے, پہلے وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک پہلے کر لیں, پہلے سے دیکھ لیں کہ ہم راستہ ہموار کر لیں, معاملات کو سیدھا کر لیں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسے معاملات میں ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ یہ سینس جو ہے نا ہمیں انسٹل کرنا چاہیے. جو بچے اپنے دنیا کے معاملات میں اسکول, کالجز اور آگے بڑھتے ہیں, خاص طور پہ پھر میرڈ لائف میں بھی, کہ ان کو پتہ ہو کہ وین سم تھنگ از نان ریڈیمیبل, وین اٹ از گون ٹو فار, ایک, اور وہ تبھی سمجھ آتا ہے جب اپنی باؤنڈریز پتہ ہو, پرنسپلز پتہ ہوں, اور یہ پتہ ہو کہ وین جو آج کل کے سائیکیٹرک اور سائیکالوجیکل ٹرمز میں ٹاکسک میں آ جاتا ہے, واٹ از دیٹ ٹاکسسٹی دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل, یہ پتہ ہونا سب کے لیے ضروری ہے. تو یہ وہی تربیتی پہلو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کانٹیکسچوئل ہوتا ہے, ہر جگہ پہ یہ نہیں اپلائی کر سکتے. اور یہاں پہ بھی ہمیں بہت بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ ہر بندہ ہر چیز کر کے خود ڈائگنوسس, خود سمٹمس کو نہ دیکھنے لگ جائے. لیکن اتنا سینس ہونا چاہیے کہ نارم سے, فطرت سے کیا چیز بڑھ رہی ہے. اچھا ایک چیز یہ, ایک اینکر پرسن ہے عائشہ جہاں-زیب, جن کا واقعہ بھی سامنے آیا, بھی ریسنٹ ہوا, جس میں ان کے ہسبینڈ کے اوپر الزام لگا ڈومیسٹک وائلنس کا. تو بڑے افسوسناک بات ہے, ظاہری بات ہے, جب بھی کسی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے, اٹس ویری ٹریجک, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا ٹائم وین فیملی شوڈ انٹروین امیڈیٹلی
اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو اٹ ایز سون ایز پاسبل, کہ جو بھی سچویشن اس کو دیکھا جائے. اچھا, اس میں پھر ہماری آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں فوراً سے پہلے اور لوگ پھر اس پہ کامنٹ شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں ایک کئی سیلیبریٹیز نے اپنا وے ان کیا. عفت عمر ایک اینکر پرسن ہے, انہوں نے کامنٹ کیا کہ عائشہ ناؤ یو انڈرسٹینڈ وائی وی گو ٹو عورت مارچ, لائک اپارٹ فرام سینگ کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اینڈ آل دیٹ. اب وہ اسی واقعے کو یوز کر رہے ہیں ٹو پگی بیک آف دس واقعہ اینڈ سے کہ عورت مارچ لیجٹ ہے. سو دو چیزیں یہ بالکل مختلف ہیں. ہمارا دین انکریج نہیں کرتا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا جائے, عورت پر تشدد کیا جائے, کسی کو بھی, عورت تو دور کی بات ہے, کسی پر بھی منہ پہ مارا جائے, کسی کے اوپر بروزنگ کی جائے, کسی کی ہڈی توڑی جائے, چاہے وہ شوہر بیوی پہ ڈومیسٹک وائلنس کر رہا ہے یا بیوی بچوں پہ ڈومیسٹک وائلنس کر رہی ہے. ایدر وے اٹس ان ایکسیپٹیبل کہ جی بچوں کو وہ بروز کر دینا یا بیوی کو مارنا یا اس کو پیٹنا, یا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی سول سوسائٹی میں رہنے کا اور آپس میں ڈائلاگ کرنے کا. جو بھی معاملات ہیں ریبیوک کرنے کے, ریپریمینڈ کرنے کے, وہ ذرا ڈفرینٹ ہونے چاہیے. تو یہ تو پہلی بات ہے. اور ظاہری بات ہے اگر آپ یہ ایجنڈا لے کے چلیں تو شاید آپ کو ساری دینی سرکلز کی بھی سپورٹ مل جائے گی کہ بھئی ہم لوگ فیملیز کے اندر پیار محبت کو ہم لوگ پروپیگیٹ کرتے ہیں, صبر کی بات کرتے ہیں, کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے برداشت ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں. لیکن جو عورت مارچ کا ایجنڈا ہے, آبجیکٹیو ہے, وہ آئی تھنک آپ سب کو سمجھ میں آ چکا ہے. کئی ایسی خواتین بھی ہیں جن کے ویڈیوز بھی وائرل ہوئے کہ جو عورت مارچ پر گئیں سپورٹ کرنے کے لیے, باقاعدہ طور پر سپورٹ کرنے کے لیے گئیں, اور وہاں کے جا کے جب حالات دیکھے تو وہ خود کہہ اٹھیں کہ بھائی یہ سوائے وہی جو میرا جیسے میری مرضی اور یہ پتہ نہیں کون سے چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ عورت کے مسئلے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور آئی تھنک بہت زیادہ مین اسٹریم لوگوں نے, خواتین کی بات کر رہا ہوں, مین اسٹریم جو ہمارے چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو یا نیوز سے ہو یا ڈفرینٹ جگہوں سے, انہوں نے اوپنلی یہ بات ایڈمٹ کی کہ بھائی اٹس ناٹ واٹ اٹ سیمز. عورت مارچ ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایجنڈا پہ جا رہی ہے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی عورت مارچ آپ کی فیملی کو بچانے کے موڈ میں ہے, دیٹس ناٹ واٹ اٹس ڈوئنگ. تو دانیال بھائی آپ سے میں انپٹ لوں گا کہ یہ عورت مارچ والے جو ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس یا عورتوں سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں, جو واقعی میں ہمارا دین بھی جن کو کنڈیم کرے گا, جو غلط باتیں ہیں بالکل کنڈیم کرے گا, اور بلکہ اس کے اوپر ایکشن بھی لے گا کہ بھئی اگر ایک بندہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ کیا عورت مارچ واقعی میں یہ جو عفت عمر کا کہنا ہے کہ بھئی یہ عورت مارچ, دس از وائی وی گو ٹو عورت مارچ, کیا ٹھیک بات ہے؟ نہیں جا بھائی بالکل نہیں ہے. اس کے بالکل آسان سا طریقہ ہے, اب بھی عورت مارچ کی ویب سائٹ کھولیں اور ان کا مینیفیسٹو پڑھ لیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور ان کے سارے پوائنٹس پڑھیں. وہ سب چیزوں کی بات کرتے ہیں سوائے وومن رائٹس کے. صحیح ہے, یعنی وہ اس میں وومن رائٹس ہے ہی نہیں اس میں. تو وہ بالکل ان کا یہ میرے خیال میں ایک یہ جو ہمارا لیفٹ ہے نا ہماری کنٹری کے اندر, ان کا ایک سیاسی طور پر ان کو ایک طریقہ مل گیا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کا. تو یہ زیادہ تر وہ اپنے لیفٹ کے نظریات اس میں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, خواتین کی اتنی بات نہیں کر رہے ہوتے. اس پہ پہلے بھی ایک دو پوڈ کاسٹ کی تھی پوری, اور اس میں ہم نے اس کو پورا ان کے مینیفیسٹو کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم نے اس کو ڈسکشن کی تھی. تو یہ بات ہے. تو اور ان کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں ابھی اس طرح کی چیز ہے جہاں پر اس کو یہ بہت زیادہ اس پہ سپورٹ گین کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی یہ اپیرنٹلی وائرل ہوئی ہے بہت زیادہ چیز, اور ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. تو اب اس میں یہ اس کو ہائی جیک کر رہے ہیں بیسیکلی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیں عورت مارچ میں ایگزامپل, ایک تو ان کا مینیفیسٹو ہو گیا, اور دوسرا پاکستان کے اندر واقعتاً عورتوں پر بہت ظلم ہوتا ہے. صحیح ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ انہوں نے عورتوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی قانون انہوں نے پیش کیا ہو, تجویز کیا ہو, صحیح ہے, عورتوں کے لیے اسپیشلی یہ جو ہمارے غریب طبقات کی عورتیں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں. بلکہ وہ ایک دفعہ 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے, 7 مارچ کو ایک دفعہ تصویر آئی, صحیح تصویر یہ آئی کہ ایک صحیح ڈان کے اندر کارٹون چھپائے, صحیح, اور وہی عورت مارچ کا بالکل صحیح وہ ڈپکٹ کرتا ہے. وہ کارٹون یہ تھا کہ ایک انتہائی موٹی سی عورت صبح صبح اٹھتی ہے اور اپنی ایک کام والی عورت کو گھر میں وہ برا بھلا کہہ رہی ہے, تم ایسی کی تیسی, تم نے کھانا نہیں بنایا, تم نے ناشتہ نہیں بنایا, تم نے میرے کپڑے نہیں استری کیے, تم نے یہ نہیں کیا, میرا عورت مارچ لیٹ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, بلکہ کچھ اس طرح کی خواتین تھیں بھی جو کہ اینکر پرسنز یا ڈفرینٹ میڈیا سے ریلیٹڈ, جن کے کچھ کیسز سامنے بھی آئے کہ جو ویسے تو عورت مارچ کو بہت چیمپئن کرتی ہیں, لیکن اپنے گھر میں جو ہے وہ میڈ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کو دھو کے رکھ دیا بیچاری کو, مار مار کے, اور سارا کچھ تو بڑا کانٹرڈکٹری. بالکل ایسے. اور جب دیکھیں عورت مارچ کا تو یہ بات طے ہے بالکل, اور اس پہ ہمیں بالکل یکسو ہونا چاہیے.
عورت مارچ کا تو یہ ایجنڈا نہیں ہے, عورت مارچ کا کچھ اور ایجنڈا ہے. بلکہ وہ جو الگا کی رپورٹیں آئی تھیں اور بالکل ایگزیکٹلی میں اسی طرف آتا تھا. عورت مارچ کا جو اصل ایجنڈا ہے نا, وہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, یہ اس کی بنیادیں کھود رہے ہیں. صحیح ہے. اور ان کا ظاہر سی بات ہے, جب ایک نارمل ماحول کے اندر ایک بیوی جو ہے یا ایک عورت جو ہے وہ کہے گی جی مجھے ہر قسم کی آپ کہہ لیں گے سو کالڈ آزادی ہے جس کو کہتے ہیں, تو وہ بالکل ہی ایک فیملی ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اپوزٹ ایک چیز کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا وہ ایجنڈا ہے, اور اس کے لیے یہ پھر بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں گھڑ کر. تو اب میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ دیکھیں ان کا جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, یہ انہوں نے ڈیرائیو کیا ہے مائی باڈی مائی رائٹس. صحیح ہے, ابارشن رائٹس کی کیمپین. اب مجھے ایک بات بتائیں, ابارشن ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہے ہی نہیں ہمارے ملک کا مسئلہ. صحیح ہے. ہمارے ملک میں تو, اور اسلام میں تو اگر آپ اسلام کے جو ابارشن کے حوالے سے احکامات ہیں وہ دیکھے جائیں, یہ تو خود کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے, میں نے خود عورت مارچ کی کافی سینئر آرگنائزر سے ایک دفعہ میں نے ڈسکشن رہی, تو میں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک اسٹڈی تھی, ایک فتویٰ تھا آپ کہہ لیں, وہ ان کے سامنے رکھا, تو انہوں نے خود کہا, ان کا یہ تو بڑا زبردست ہے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے پڑھا ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو نعرہ انہوں نے کاپی کیا ہے میرا جسم میری مرضی, وہ اس کی اصل کچھ اور تھی, ابارشن سے ریلیٹڈ تھی, جو کہ جس کا ہمارے معاشرے سے کوئی ایسا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور اس کو انہوں نے عجیب سا رنگ دے دیا, اور میرا جسم میری مرضی کو کوئی اور چیز بنا دی. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اور جو یہ بات ہوئی ہے, جو یہ اینکر پرسن جن کا آپ ذکر کریں, جس کے اصل میں تو دیکھیں یہ ان کے ہسبینڈ نے جو بھی کیا, ابھی مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا, انفولڈنگ ہے, ابھی ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو, جو بھی ہو, بہرحال وجہ جو بھی ہو, پبلک پلیس پہ تشدد کرنا تو ویسے ہی غلط ہے. وہ بھی بیوی کے اوپر, جس کو آپ یعنی گھر سے باہر, چار دیواری سے باہر لوگوں کے سامنے آپ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی سامنے آ رہا تھا ابھی ریسنٹلی, مجھے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ, لیکن جسٹ ایک ویڈیو گزرا تھا اور کچھ لوگوں نے اس پہ کامنٹ بھی کیا, اور وہ بھی تھوڑا سا وائرل ہوا تھا, جہاں پہ کچھ خواتین ایک پیٹرول پمپ کے امپلائی کے ساتھ تشدد کا معاملہ یا بدتمیزی کا معاملہ یا ہراسمنٹ کا معاملہ تھا. تو اس میں بھی دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک سوشل میڈیا کا ایک پرابلم انہیرنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی خبر ملتی ہے وہ ایک خاص رخ سے ملتی ہے, اور ہم لوگ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی عوام جو ہے یا سیلیبریٹیز بیچ میں اس میں اپنا وین کر دیتے ہیں, کامنٹ کر دیتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا. تو چاہے وہ یہ واقعہ ہو یا دوسرا واقعہ ہو, پہلے سچویشن کو کلیئر ہونے دیں کہ ہوا کیا ہے, اور پھر میں سمجھتا ہوں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو ہماری جوڈیشری ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں اور اینڈ تک معاملے کو لے کے جائیں, اور پھر لوگوں کو بتا بھی دیں کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ کوشچن مارک نہ چھوڑیں, کیونکہ پھر جب وہ کوشچن مارک ہوتا ہے, کوئی اس کی کوئی تشریح کر رہا ہوتا ہے, کوئی تشریح کر رہا ہوتا ہے, تو جو بھی لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور جس پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے, کیونکہ صرف ایک تو ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی عورت پر ظلم ہوتا ہے, پھر ایک یہ کہ ہمارا جو جنرل عوام کا پسا ہوا طبقہ ہے, جو غریب غربا ہیں, ان پہ تو ویسے ہی صبح شام ظلم ہوتا ہے. یعنی اگر وہ امیر چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا جو بھی ہو, وہ بیچارہ جو مسکین آدمی, غریب آدمی, وہ بیچارہ ویسے ہی پس رہا ہے, وہ اپنے جاب میں بھی پس رہا ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح سے کوئی اسکول کا بیچارہ چپڑاسی ہے, اس کو سارے ہی وہ کرنے, یا کوئی فار ایگزامپل آپ کی گورنمنٹ لیول پہ کوئی سویپر ہے, جو ہماری یہاں پہ CDA کے سویپر ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کیا ہمارا برتاؤ ہے, کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ جس کے پاس بھی پاور آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہمارے ایتھیکل مورل سٹینڈرڈس کیا ہونے چاہیے, کیونکہ جس کو تھوڑی سی بھی طاقت ملتی ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال ہی شروع کر دیتا ہے, چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہو. تو یہی اگر آپ بات کریں عورت پہ تشدد کی, تو اگر آپ جنرلی, میں ایک سروے کرانا چاہوں گا, کوئی اگر اس کا تھیسس بنانا چاہتا ہے, پورے پاکستان میں خواتین کا سروے کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ ٹاکسسٹی کس سے مل رہی ہے, کسی مرد سے یا کسی عورت سے. تو پوچھ لیں آپ. عام طور پہ خواتین کا, میں کیونکہ اکثر جگہوں پہ جہاں جاتا ہوں وہ پوچھ لیتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں کسی آڈینس میں, خواتین کی آڈینس میں یہ سوال پوچھتا ہوں, تو مجھے تقریباً 70 to 80% رسپانس ملتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی دشمن کوئی عورت ہی ہے. یعنی یا وہ میری نند کی شکل میں ہوگی, یا ساس کی شکل میں, یا بہو کی شکل میں, یا فلاں کی شکل میں, یا کوئی میری ایسی کالیگ ہے, یا میری ایسی کوئی کلاس میٹ ہے جو میرے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے, یا میرے لیے بہت پرابلمٹک ہے, یا کوئی میری ٹیچر ہے, کوئی فلانی. یعنی ہمیشہ وہ اس طرف جاتا. تو اصل میں بات یہ کہ جس کسی کو بھی آپ کے اوپر اختیار ملا ہوا ہے نا, اور میں آپ کو بتاؤں میل اور فیمیل کی جو ٹاکسسٹی ہے اس کا فرق کیا ہے. مین جنرلی آر مور اگریسو دین ویمن, ٹھیک ہے, بیسڈ اپان اسٹیٹسٹیکل انالیسس اینڈ ڈیٹا اینڈ آل دیٹ. مین فزیکلی زیادہ اگریسو ہوتے ہیں,
یعنی اکثر آپ مشاہدے سے بھی یہ بات ظاہر ہے. لیکن میں اس پہ آپ کو بات کاٹ رہا ہوں کہ اس پہ ایک آپ کو اسٹڈی بتاتا ہوں. ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہماری ایک ٹیچر تھی, تو وہ اینتھروپولوجی ان کا سبجیکٹ تھا, تو انہوں نے یہ اسلام آباد کی جی کی پٹی اور ایف کی پٹی کا ایک سیمپل لیا, مرد حضرات کے انٹرویو کیے اور ٹاپک تھا ڈومیسٹک وائلنس. آپ کو پتہ ہے 60% مردوں نے کہا کہ ہماری بیوی ہمیں مارتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, یہ ایف کی اور جی کی پٹی کی بات. یہ وہ on another lighter note, وہ there is this saying کہ both men and women agree only on one thing, they both don't trust women. وہ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ خواتین کا ہی تشدد ان پہ زیادہ ہوتا ہے, جو ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. جو ایک ایکچوئل سروے جو مجھے آئی تھنک اٹ واز فرام این امیریکن جرنل, اس میں تھا, اینڈ آئی ٹرائی ٹو فائنڈ دی لنک فار اٹ, اس میں تھا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا ریشو ہے, مین ڈوئنگ ڈومیسٹک وائلنس اور ویمن, اور یہاں پہ ضروری نہیں ہے ہسبینڈ وائف ہوں, اس میں وہ تو لیو ان کلچر ہے, پارٹنر ہے, وہ کرتا ہے, اس میں الکوہول انڈیوسڈ وائلنس بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں. وہ جو ریشو ہے وہ تقریباً تھا 25%, یعنی آؤٹ آف دا ہول سیمپل سائز, اور یہ کافی لمبا اس کا کافی بڑا سیمپل تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے تقریباً 25% مین آر ڈوئنگ ڈومیسٹک وائلنس, ویدر دے آر ہسبینڈز اور دے آر بوائے فرینڈز اور وٹ ایور لیو ان, جو بھی ان کا ہے ریلیشن شپ. اچھا, اور جب یہ دیکھا گیا کہ جی ویمن فار ایگزامپل ڈوئنگ وائلنس آن کڈس, تو یہ ڈیٹا تقریباً آلموسٹ 45 to 50% پہ جا رہا تھا کہ کتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں فار ایگزامپل ایک گھر کے اندر. اچھا, اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنے مردوں کو جو ہے نا اتنا کیپیبل بنانا ہے کہ وہ کل کو جب شادی کریں گے تو اپنی بیوی پہ تشدد نہ کریں. تو برائے مہربانی بچوں پہ پھر گھر میں تشدد کا ماحول کریٹ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے گھر میں تشدد کا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ اپنے بچوں کو جو سگنل دے رہے ہو وہ یہ ہے کہ بیٹا مار کٹائی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھار صحیح ہوتی ہے اگلے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے. اب یہ اگر آپ نے لیسن اپنے بچے کو شروع سے ہی ڈے 1 سے سکھا دیا ہے, بچوں کو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتے ہو, چائے گرا دی آپ اس کو مارتے ہو, اس نے شور مچایا آپ اس کو مارتے ہو, فلاں چیز کی آپ اس کو جو مارتے ہو, اس کو کیا فیڈ کر رہے ہو آپ؟ بیکاز چلڈرن میں, وہ ایک امیریکن آتھر نے کہا تھا کہ چلڈرن may or may not listen to what their parents have to say, but they have never failed to imitate them. بچے کو پتہ ہے, بچہ یعنی جو امیٹیشن سے سیکھتا ہے نا وہ انسٹرکشن سے نہیں سیکھتا اس طرح سے. سب سے زیادہ اسٹرانگلی بچے سیکھتے ہیں امیٹیشن سے, پھر وہ سیکھتے ہیں ایکسپیرینس سے, پھر وہ سیکھتے ہیں فارمل انسٹرکشن سے کہ ڈو دس ڈو دیٹ, سٹ اپ سٹ ڈاؤن. یعنی تو اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ایک لیجٹمیٹ طریقہ بنایا ہوا ہے کسی کو سمجھانے کا کہ پکڑ کے چترول کر دو, اب جہاں پہ بھی وہ جائے گا اس کو پتہ ہے کہ ہاں مسئلوں کو حل کرنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے. تو اگر آپ, یہ سائیکلیکل ہے نا, سائیکل آف وائلنس ہے, تو اگر آپ نے یہ سائیکل توڑنی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں بچوں کی تربیت صحیح کریں, ان کو ٹرین کریں کہ بیٹا وائلنس از ناٹ اے مینس ٹو سالو پرابلمس, hurt people. No, of course not. This is not how we resolve problems. آپ نے پرابلم ریزالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, ریپریمانڈ کرنے کے, ریبیوک کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. اور دوسری بات یہ, why don't you talk about it? Why don't you get to the root of the problem? اور یہی میں سمجھتا ہوں ہمارا آج کا, اگر اس پوڈ کاسٹ کا کوئی ٹیک اوے لینا ہے آپ نے, تو یہی لے جائیں کہ لیٹس اسٹارٹ بائی اینالائزنگ آر پرابلمز اینڈ ڈسکسنگ دیم. جو بھی مسئلہ آپ کو کسی کے ساتھ, ہمارا دین ہمیں اس بات پہ گائڈ کرتا ہے کہ آپ نے احسن طریقے سے چیزوں کو ریزالو کرنا ہے, نہ کہ شارٹ ٹرم گولز کے لیے آپ کہیں جی دیکھیں اگر ایک بچہ آپ کا شور مچا رہا ہے اور آسان طریقہ یہ 2 تھپڑ لگائیں چپ کر جائے گا, لیکن شارٹ ٹرم میں تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا نا, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے لانگ ٹرم میں اس کو کیا کچھ سکھا دیا. آپ نے اس کو سکھایا کہ باپ ظالم ہے, آپ نے اس کو سکھایا باپ نے میری بات بھی نہیں سنی اور مجھے پکڑ کے مارا, اور باپ نے میرے پہ تشدد کیا, باپ نے مجھے فزیکل ابیوز کیا ہے. تو اب یہ بچہ کہتا ہے اچھا اب مجھے جب کوئی آگے تنگ کرے گا تو میں نے بھی سوال جواب نہیں کرنا, مارنا پہلے ہے, پوچھنا بعد میں ہوا کیا ہے. اور اسی طرح سے وائلنس ایک لیجٹمیٹ مینز ہے ٹو سالو پرابلمس, ٹو کیپ پیپل کوائٹ اینڈ ٹو پٹ پیپل ان لائن. تو دس از ہاؤ تھنگز ول ریپیٹ. اور اسی طرح سے جب یہ چیزیں بچے آبزروڈ بیہیویئر دیکھتے ہیں بار بار, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے گالیاں بہت نکالتے ہیں, ان کو الہام آتا ہے گالیاں نکالنی ہیں, ان کو کون بتاتا ہے گالیاں نکالنی ہیں. یعنی مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں جب بچے کوئی گالیاں نکالتے تھے یا بدتمیزی کرتے تھے یا روڈ ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ٹیچر اکثر کہتی تھی کہ بیٹا پتہ چل رہا ہے آپ کی تربیت کیسے ہو رہی ہے, کہ یہ چیزیں آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں. یعنی اگر اس کا مطلب ہے ابا جان گھر میں گالیاں نکال رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اماں جان گھر میں گالیاں نکال رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو یہ دن رات سننے کو مل رہا ہے, تو اب آپ اس کو یوز کر رہے ہو ایز اے میکینزم کہ کسی کو
ہرٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گالی نکالی جائے, اس کو برا بھلا کہا جائے. تو ہمیں نا چلیں ہمارے بڑوں سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں, جو کچھ بھی ہوا, آپ جو دیکھنے سننے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ جی اب میں ایک فیملی میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں اور مجھے نہیں پتا میں مینیج کیسے کرنا ہے. دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ کم از کم ناؤ لیٹس ڈو دا رائٹ تھنگ. اب ہم اپنی جو جنریشن ہے اس کی تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا بنا لیں کہ جہاں پہ وہ رائٹ اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز سیکھ سکیں. اور اگر نہیں ہے تو ہمیں خود سکھانا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں بھی یوتھ کلب ہو اور فلاں ہو, آپ اپنے گھر کے اندر خود سے تعلیم کا سلسلہ کر سکتے ہیں. قرآن کی کچھ آیات پڑھ لی, ترجمہ تفسیر کر لی, حدیث کی بکس پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اویلیبل ہیں, بہت ساری اچھی کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. بچوں کو رائٹ رول ماڈلز دے سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی ایک بتاتا ہوں مثال. گروئنگ اپ نا میں اوبیسلی اتنا کوئی وہ نہیں تھا کہ دین سے بڑا رغبت اور لگاؤ, لیکن یہ تھا کہ مجھے نا بچپن سے یہ پتہ تھا کہ جو میرے کرتوت چل رہے ہیں, شہادت ایک لیجٹمیٹ طریقہ ہے کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں. یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ شہادت دیتے, کیونکہ یہ سنا تھا کہ جو نا شہید کا معاملہ ایسا ہے کہ پہلا قطرہ گرنے سے پہلے وہ جنت میں ہوگا. تو میں یہ کہتا تھا کہ چلو نہ میری ادھر کوئی بات بن رہی ہے نہ ادھر کوئی بات بن رہی ہے, بس اللہ تعالیٰ کوئی شہادت دے دے. اور وہ کیوں تھا؟ بیکاز بچپن میں جو ہم لوگ کتابوں میں ہیروز پڑھتے تھے, فار ایگزامپل راشد منہاج شہید اور عزیز بھٹی شہید اور ان کے واقعات, اور اس پہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں وہ ٹیلی فلمز بھی بناتے تھے چھوٹی چھوٹی. تو یعنی چھوٹی عمر میں بات کر رہا ہوں, جب میں کلاس 5-6 میں تھا, تو اس ٹائم پہ نا دیٹ بیکیم دا سینٹر پوائنٹ اور دا فوکل پوائنٹ کہ مے بی دیٹ ول بی ہیروز تھے نا, ان کو ہیروز لے رہے ہیں. بعد میں جا کے جب میں دین پہ آنا شروع, اور میں نے پھر جب صحابہ کی سیرت اور نبی کی سیرت پڑھنا شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پتہ چلا کہ شہادت کے تو اتنے امیزنگ واقعات ہیں کہ آپ کا دماغ اڑ جاتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف پیپل دے ور, اینڈ کتنا ان کا جذبہ آف سیکریفائس اینڈ ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے ایجنڈا کے لیے, اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے, اپنے اس مشن کے لیے, اپنے کاز کے لیے, اپنے رب کی رضامندی کے لیے, خوشنودی کے لیے جان دے دینا, وہ کتنی بڑی بات تھی. تو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں, اگر تو یہی ٹیکہ پہلے لگ گیا ہوتا نا, تو کتنی افادیت ہوتی آگے جاتے ہوئے, اور کتنے اچھے ویلیوز ہوتے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب اپنے فیملیز کے اندر کم از کم وہ کلچر بلڈ کریں. ساس اس رول میں کیوں آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ شاید وہ بھی کبھی بہو تھی. یہ بھی آئی تھنک کسی ڈرامے کا نام تھا, کبھی ساس بھی بہو تھی, ہے نا. تو کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی, وہ بھی کبھی ظلم کی چکی میں پسی ہے. اب جب وہ اس پوزیشن آف پاور میں آئی ہے, اس نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری, میں اب بنوں گی وہ ساس جو. The point is the cycle of violence has to stop. Hurt people. Yeah. So some وہ ایک بلکہ ایک اسٹڈی تھی اس کے اوپر, ہوموسیکشول بیہیویئر کے اوپر اور ریپ کلچر کے بارے میں, کہ when the victim becomes the oppressor, کہ جو بچے اللہ معاف کرے بہت ہی چھوٹی عمر میں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اس کے اوپر بھی ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جس میں آئی ڈونٹ نو 60-65% جو سیمپل سائز ہے وہ خود اگریسر بنے ہوئے ہیں. بائی دا ٹائم دے آر 17-16-18 وہ خود, چونکہ ان کے ساتھ ہوا ہے, اب وہ اس کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں. اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کی پرسنلی کاؤنسلنگ بھی کی ہوئی ہے جنہوں نے بہت مجبوری میں روتے ہوئے مجھے بتایا کہ بھائی یہ معاملہ ہمارے ساتھ بچپن میں ہوا تھا, بٹ انفارچونیٹلی اب ہم اس اسٹیٹ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ وی آر دی اگریسرز. سو دس از ویئر وی ہیو ٹو کائنڈ آف پٹ آور فٹ ڈاؤن اینڈ سے گائز یو نو واٹ دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. کسی نہ کسی کو تو فیملی میں قدم اٹھانا پڑے گا کہ بھائی دس از ویئر اٹ اسٹاپس. میرے ساتھ جو ہوا, ظلم ہوا, جو ہوا, آئی ول بی دا وال ویئر دس ول اسٹاپ, اینڈ اس سے آگے یہ چیز نہیں چلے گی. میں اپنے گھر سے اسٹارٹ کروں گا. دیٹس ہاؤ فیملیز ول چینج. دیٹس ہاؤ دس ہول ٹاکسک کلچر آف ان لاز اینڈ آؤٹ لاز, دس ول چینج. تو ان شاء اللہ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا دین کی بات کو, ایتھیکل مورل ویلیوز کو جاری و ساری کریں, اور ہم لوگ ایک ایکٹیو رول پلے کریں ایز پیرنٹس اینڈ ایز ممبرز آف آر فیملی. لوگوں کی اصلاح کے لیے پیار محبت سے ایک ایفرٹ پٹ ان کریں. وہ مانے یا نہ مانے, وہ آپ کا انسان نہیں. آپ نے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, ہم نے اذان دینی ہے. انشاءاللہ لوگ مانے یا نہ مانے, اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا. ہم نے وی ہیو ٹو ڈو دی رائٹ تھنگ. سو گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, اٹس بین ویری پروڈکٹیو. اللہ تعالیٰ آپ سب سے یہاں پہ آپ کا آنا قبول فرمائے, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.